ٹھیک ہے، اسٹارٹ ہو گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا پہلا سوال تھا، کچھ لوگوں نے جو جواب بھیجے وہ بہت اچھے جواب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ رہی ہے اور آپ لوگ انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں، توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ۔ پہلا سوال تھا کہ تحویل قبلہ میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے نا، تو تحویل قبلہ کے اندر ہمارے لیے جو رہنمائی ہے وہ ایک تو بہت ہی اہم بات کہ تبدیلی امامت کا بالکل واضح اعلان ہے نا، یعنی بنی اسرائیل کو معزول کر کے اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اب اس جگہ پہ بٹھایا جا رہا ہے، وہ ذمہ داری دی جا رہی ہے اور امامت چینج ہو گئی ہے، یعنی بیت المقدس سے قبلہ چینج ہو کر اب حرم دے دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت بھی چینج ہو گئی ہے اور اب جو سب سے زیادہ فضیلت والی امت ہے، اور فضیلت والی بھی اور ذمہ دار والی بھی، تو اس کی ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے۔ دوسرا یہ کہ جو لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے یا لوگوں کے سامنے یہ پوز کرتے تھے کہ نہیں ہم ہی سب سے بڑھ کر ہیں، اور یہودی کہتے تھے ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں اور ہم سے تو بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے، اور عیسائی کہتے تھے کہ نہیں جی ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، تو وہ ساری چیز بھی کلیئر ہو گئی یہاں پہ تحویل قبلہ کے اندر۔ اللہ نے کہا کہ اب جو یہ قبلہ ہے یہ ابراہیم کا قبلہ ہے، اور جو اس کے ماننے والے ہیں، اس کی طرف رخ کرنے والے ہیں، دراصل اصل میں وہی سچے ہیں اور وہی بالکل کھرے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ اطاعت کا مظہر، مطلب ایک چیز ہم نے یہ دیکھی کہ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو جو جس لمحے ہم نے یہ بڑا خوبصورت منظر دیکھا کہ اگر ظہر کا وقت ہے، نماز 2 رکعتیں پڑھائی دی گئیں اور حکم آ گیا تھا، درمیان میں وہی آ گئی، تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں نماز ذرا ختم کر لوں تو پھر اس کے بعد اگلی نماز میں اس کو فالو کر لوں گا نا۔ اور چلیں وہ تو نبی تھے، ان کے پاس تو ڈائریکٹ وہی آ رہی تھی، ان کی سمجھ آتی ہے کہ جی جبریل آ گئے تھے اور حکم دیا تو آپ فوراً مڑ گئے۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس جگہ دوسری جہاں پہ پہنچی، منادی کرنے والا پہنچا، وہاں پہ عصر کا وقت تھا اور لوگ رکوع کی حالت میں تھے نا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ رکوع کی حالت کے اندر ہی ساری کی ساری جماعت مڑ گئی، یعنی رکوع کی حالت میں ہی وہ امام اپنی جگہ چھوڑ کر اور دوسری طرف آیا، اور جو باقی مقتدی تھے وہ سب کے سب ٹرن کر گئے۔ تو یہ ہم نے ایک ایسا اطاعت کا مظہر دیکھا کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو رکوع سے کھڑا بھی نہ ہوا جائے، یعنی جس کیفیت میں آپ ہیں، جس جگہ آپ موجود ہیں، اسی جگہ اسی وقت آپ نے اس حکم کو اوبے کر لیا۔ اللہ یہی چاہتا ہے، اللہ کو اور مسلمان کا یہی علت ہے اس کی کہ جب اس کے پاس حکم آ جاتا ہے تو پھر وہ رکتا نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک بڑا خوبصورت منظر ہم آگے پڑھیں گے سورہ احزاب کے اندر، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پردے کا، تو جو عورت جہاں پہ تھی، جس جگہ تھی، ہم دیکھیں گے وہ منظر بھی انشاءاللہ، کہ جو عورتیں گھروں سے چلی گئی تھیں اور وہ ان کے پاس اس طرح کے دوپٹے نہیں تھے اس زمانے کے اندر بھی، اور آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ دوپٹے سروں پہ باندھ لیے جاتے ہیں، آگے نہیں ڈالا جاتا بلکہ پیچھے ڈال لیا جاتا ہے باندھ کے، آج کل بھی فیشن میں ہے اسکارف کا وہ اسٹائل۔ تو اللہ نے جب یہ حکم دیا کہ اپنے سینوں کو ڈھانپ لو، تو عورتیں جو جس جگہ تھی وہ اس جگہ ہی رک گئی، اور یا پھر اپنے ساتھ والی کا دوپٹہ لے کے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگی، یا پھر یہ صورتحال ہو گئی کہ عورتیں دیواروں کے ساتھ چپک چپک کے اپنے گھروں کو واپس آئیں کہ ہمارے حکم ہمیں یہ ملا ہے کہ اپنے سینوں کو ڈھانپ لو، تو ہم ایسے بغیر ڈھانپے والے حالت کے اندر، یعنی اس حالت میں ہم گھر تک واپس بھی نہ لوٹیں۔ تو یہ جو اطاعت کا مظہر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت جو حکم جس کے کانوں میں پڑ گیا، اس نے وہ حکم اسی وقت فالو کر لیا، کوئی لمحے کی بھی دیر نہ لگائی کہ چلو ٹھیک ہے اگلی باری صحیح۔ ہم تو نماز بھی اگر سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اچھا چلو کل سے پڑھیں گے، مطلب ہم تو بہت آرام سے بہت سکون سے کہہ دیتے ہیں کہ چلو کل سے فجر سے شروع کریں گے، مطلب جس لمحے آپ کو احساس ہوا، جس لمحے آپ اللہ کی طرف جانا شروع ہوئے، اسی لمحے سے بس شروع کر دیجیے۔ یہ ہم نے ایک بڑا پیارا منظر دیکھا کہ اطاعت ایسے کی جاتی ہے اللہ کی۔ پھر اس کے بعد کہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا، یعنی اللہ کے لیے قومیں کم نہیں تھیں، اللہ کے لیے لوگ کم نہیں تھے، لیکن اگر اللہ نے ہمیں چنا ہے تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مرتبے پہ فائز کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان ساری قوموں میں سے ہمیں چنا۔ اللہ کرے کہ ہم اس پر پورے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ تھی، دوسرا سوال یہ تھا کہ نیکی کیا ہے، تو آیت البر جو ہے نا، وہ یعنی بر کہتے ہیں نیکی کو، تو یہ آیت البر بڑی ہی پیاری آیت ہے، اور اس کے اندر نیکی کا بالکل صاف کلیئر کر دیا گیا کہ نیکی اس طرح کے حلیہ بنا لینا
गेट अप चेंज कर लेना या किसी और चीज में नेकी को तलाश करना। नेकी अल्लाह ताला ने बिल्कुल साफ क्लियर बता दी कि नेकी क्या चीज है ना। नेकी की बहुत साफ साफ मोटी मोटी बातें बता दी कि अल्लाह पर, आखिरत पर, फरिश्तों पर, कुतुब यानी उसकी किताबें और उसके तमाम नबियों पर ईमान लाना। पहली शर्त तो ये, पहली तो नेकी ये है। दूसरी ये है कि अल्लाह की मोहब्बत में अपना सबसे कीमती माल, वो माल नहीं कि जो रद्द हो गया, जो खराब हो गया, जो इस्तेमाल नहीं हो रहा, जो बिल्कुल दिल से उतर गया, ये तो मेरा बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा, इसको दे दो किसी को, इस तरह के अल्फाज भी नहीं अदा करने चाहिए। आपने देना है आप दे दें, लेकिन ये अल्फाज अदा करके इस सोच के साथ मत दें कि मुझे पसंद नहीं है इसलिए दे रही हूँ, नहीं। बल्कि अल्लाह कहता है अल्लाह की जो राह के अंदर देना है तो सबसे मनपसंद, जो सबसे ज्यादा प्यारा लग रहा हो, जो सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा हो, वो किसी को गिफ्ट करें, वो किसी को दें कि मुझे ये बहुत पसंद है, मैं इसलिए दे रही हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इससे ज्यादा खूबसूरत जन्नत में देंगे, अल्लाह ताला इसका बदला मुझे देंगे। ये सबसे बड़ी नेकी ये है। और फिर उसके बाद ये आगे फिर आएगा, देखिएगा नेकी आयतुल बिर फिर आएगी चौथे पारे के स्टार्ट के अंदर ही। और किस पर खर्च करना? हाँ, वालिदैन के ऊपर भी, यतीमों पर, मिस्किनों पर, मुसाफिरों पर, इन सब पर खर्च करना। फिर उसके बाद नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, ये नेकी है, ये नेकी बताई है अल्लाह ने। और वादा पूरा करना और मुसीबतों और तकलीफों में सब्र करना, ये नेकी है। ये नेकी के जो है वो चार वो हैं, पॉइंट्स हैं, जिनके अंदर और सब पॉइंट्स भी शामिल हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने ये चीजें बिल्कुल क्लियर कर दी कि अगर तुम नेकी को समझना चाहते हो तो नेकी ये है। इसके अलावा कोई अगर कैसा है, कोई हाथ उठा के नमाज पढ़ लेता है, कोई हाथ गिरा के नमाज पढ़ लेता है, कोई कोई किसी भी स्टाइल में अल्लाह की इबादत कर लेता है, वो बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। उनको नेकी होना या बदी होना से नहीं आप मैच कर सकते ना। तीसरा क्या था कि रोजा और एहतिकाफ का क्या मकसद है। अब रोजे का भी देखिए हमने बहुत तफसील से, इससे पहले रमजान में भी हमने इसको डिस्कस किया था कि रोजा दरअसल अल्लाह ने क्यों फर्ज किया, लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह ताला मुत्तकियों की लिस्ट में आपको लेके जाना चाहता है, अल्लाह ताला आपको वो डिग्री देना चाहता है, इसलिए रोजा अल्लाह ने फर्ज किया ताकि आपके अंदर की भी पाकीज़गी मतलूब है। जैसे हमने बताया था कि एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है आपको अलर्ट रखने के लिए, तो रमजान का एक महीना पूरा आपकी तरबियत की जाती है, आपको जाहिर को भी और आपके बातिन को भी पाक रखा जाता है। यहाँ तक कि जो चीजें जायज हैं, जो हलाल हैं, वो भी आपके ऊपर दिन भर हराम कर दी जाती हैं। और आप पानी अपने सामने देख रहे होते हैं लेकिन आप पानी नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? कि अल्लाह ने मना किया, हालांकि वो हलाल है आपके लिए, वो मना नहीं है, मगर रोजे में मना है। और ये एक अतात का एक प्रैक्टिस होती है कि अल्लाह की अतात के अंदर, अल्लाह की रजा के अंदर आपने हलाल चीजों को भी हराम कर लिया इस एक महीने के अंदर। तो अब बाकी 11 महीनों के अंदर आप अल्लाह की हराम करदा चीजों को कम अज कम हराम समझें। आगे हलाल को नहीं हराम कह रहा, अल्लाह कह रहा है पानी पियो, खाना खाओ, जो मर्जी चाहे करो। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि आगे 11 महीनों की ट्रेनिंग जो है वो इस एक महीने के अंदर होती है। तो रोजे का क्या मकसद है? रोजे का मकसद है कि अपने बातिन की इस्लाह करना। और रोजे के अंदर एक और चीज याद रखिएगा कि रमजान के अंदर सिर्फ खाना पीना मना नहीं है, बल्कि लड़ाई झगड़ा भी मना है। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुमसे कोई झगड़ा करे रोजे की हालत में तो तुम उसको कोई जवाब ना दो सिवाय इसके कि मैं रोजे से हूँ। अब जरा तसव्वुर करें कि ये एक जवाब देने का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप रोजे की हालत में और किसी ने आपको लाके पानी का गिलास दिया, तो आप उसको क्या कहेंगे? आप उसको कहेंगे मैं रोजे से हूँ, यानी मैं नहीं पी सकता। तो इसी तरह से रमजान के अंदर रोजे की हालत में अगर कोई आपसे झगड़ा करता है तो आप झगड़े के जवाब में झगड़ा ही नहीं करेंगे या आप उसको पलट के जवाब नहीं देंगे, बल्कि आप उसको ये कहेंगे मैं रोजे से हूँ। यानी मेरा झगड़ा करने से भी मेरा रोजा खराब हो जाएगा, मकरूह हो जाएगा, उसको बैंड शैंड पड़ जाएंगे, वो नहीं जा सकेगा अच्छी हालत में अल्लाह के पास। तो अगर उसको हिफाजत करनी है तो बस सिर्फ इतना जवाब दे दो कि मैं रोजे से हूँ, यानी मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सकता। तो रोजे की पूरी हिफाजत के साथ उसको अल्लाह के यहाँ पहुंचाना, आला अखलाक और किरदार हासिल करना, यानी आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए। उस एक महीने के अंदर जब आप कालम गलोच नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, सब्र करना सीख जाएंगे, तो बाकी 11 महीनों के अंदर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ जो एक महीना प्रैक्टिस की है वो आगे 11 महीनों में भी चलेगी इंशाल्लाह। और फिर इन औसाफ के जरिए से आपके अंदर जो ताकत पैदा होगी, जो तकवा पैदा होगा और जो आपके अंदर नेकियां भर जाएंगी, फिर उन नेकियों की सप्लाई करेंगे आप बाकी पूरी दुनिया के अंदर। जो लोग आपसे मुताल्लिक हैं, जो आपके साथ जिनका ताल्लुक है, उन लोगों तक आप वो नेकियां सप्लाई करेंगे। फिर आप याद रखिए कि वो उम्मत वस्त वाला काम करेंगे। कब करेंगे? जब आप रोजे बिल्कुल महीने भर के अच्छे से रखेंगे, खूब अपने अंदर तकवा की सिफत पैदा कर लेंगे, आपके अंदर इतनी नेकियों की भरमार हो जाएगी कि फिर आप आगे भी सप्लाई कर सकेंगे। ये है वजह रोजे की और एहतिकाफ की। और एहतिकाफ तो फिर बहुत ही बढ़ जाता है कि वो तो एक एक पल आपका अजर में जाता है जिस वक्त आप एहतिकाफ में बैठ जाते हैं। तो
پھر چوتھا سوال یہ تھا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے سے کیا مراد ہے. تو پورے کے پورے اس کو بھی ہم نے بہت اچھا سے ڈسکس کیا تھا, جواب بھی اچھے آئے ہیں کہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ گرے میں نہ رہیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ بس تھوڑا سا ادھر کر لیا, تھوڑا سا ادھر کر لیا, ان کی بھی مان لی, ان کی بھی مان لی. اکثر ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کوئی بات نہیں, اب دین اور دنیا دونوں ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے, اور اکثر یہی جملے سن رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی دنیا بھی صحیح, کوئی نہیں, اب اتنا تو کرنا پڑتا ہے نا لوگوں کے لیے. تو اللہ کے ہاں یہ کرنا پڑتا ہے والی چیز نہیں ہے. اللہ کے ہاں یہ ہے کہ بس آپ داخل ہو گئے تو بس اب اسلام آپ کی پرائرٹی ہونی چاہیے. یعنی آپ اپنی مرضی سے آ گئے ہیں, آپ کو کوئی زبردستی نہیں لے کر آیا. لائق رہا پھر دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن جب آپ آ گئے ہیں, یعنی آپ نے کہیں داخلہ لے لیا ہے, بالکل اسی طرح سے جیسے آپ کسی یونیورسٹی میں چلے گا, یونیورسٹی والے آپ کو گھر نہیں لینے کے لیے آتے, آپ خود جاتے ہیں. لیکن جب آپ چلے جاتے ہیں تو ان کے پراسپیکٹس میں پہلے ہی لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ رولس فالو کرنے ہوں گے, آپ نہیں کریں گے آپ کو باہر نکال دیا جائے گا. اسلام میں بھی بالکل اسی طرح سے کہ آپ اپنی مرضی سے آتے ہیں, لیکن آنے کے بعد پھر آپ کو کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ نہیں جی میں تو یہ والی کلاس نہیں لوں گی اور یہ والی نہیں لوں گی, اور میں تو اپنی مرضی سے کسی بھی جگہ کسی چھوٹے سے چھوٹے ادارے میں بھی اس طرح سے نہیں ہوتا. اللہ کے ہاں بھی نہیں ہوتا. اللہ بھی کہتا ہے کہ اسلام میں جب آ جاتے ہو تو بس پھر پورے کے پورے آؤ, پھر ہر چیز کو فالو کرو. یہ ہمارے 4 سوال تھے, ان کو ہم نے کلیئر کر لیا. آگے ہم چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی. آج ہم سورہ بقرہ کو کمپلیٹ کر لیں گے, اور باقی جو ٹائم بچے گا اس کے اندر جو آپ نے سورہ بقرہ پڑھی ہے پوری کی پوری, یہ تو وہ سوالات ہیں جو ہم نے آپ کو دیے نا. آپ کے ذہنوں میں جو سوالات اٹھے ہوں یا آپ کو کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو تو وہ آپ پوچھ لیجیے گا. ہم یہ پوری کر لیں اپنی سورہ بقرہ, پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرماتا ہے کہ طلاق 2 بار ہے. الطلاق مرتان. ہوتا یہ تھا, یہ وہ معاشرہ تھا کہ جہاں پہ کوئی شادیوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں تھی, بیویوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں تھی, لیکن اور طلاق کی بھی کوئی تعداد مقرر تھی. 100 مرتبہ طلاق دے کے مرد واپس رجوع کر لیتا تھا, اور ایک عورت کو وہ سالوں تک اپنے ساتھ رکھتا تھا اور پھر اس کو چھوڑ دیتا تھا, اور پھر کئی سال تک وہ پلٹ کے دیکھتا ہی نہیں تھا اس کو, اور جہاں مرضی آتی ہے وہ دوسری شادی کر لیتا تھا. 4تھی 5ویں 10ویں 100 بیویاں ہوا کرتی تھی. بڑا خراب معاشرہ تھا. تو ایسے معاشرے کے اندر پھر ایک عورت آئی, یہ بھی ایک جو ہے اس کا شان نزول بھی اسی طرح سے ہے. حضرت عائشہ کے پاس ایک خاتون آئی تھی, اور انہوں نے آ کے کہا کہ میرا شوہر مجھے طلاق نہیں دیتا اور بار بار مجھے کہتا ہے کہ میں تمہیں ساری زندگی لٹکا کے رکھوں گا اور میں تمہیں طلاق بھی نہیں دوں گا, اور طلاق دیتا ہے پھر مجھے رجوع کر لیتا ہے, پھر طلاق دیتا ہے پھر رجوع کر لیتا ہے. تو اس پر یہ آیت آئی کہ الطلاق مرتان ہے, طلاق صرف 2 بار ہے. اس مرد کو صرف 2 بار کا اختیار ہے رجوع کرنے کا, یعنی وہ 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کر سکتا ہے. تیسری مرتبہ اگر اس نے طلاق دے دی تو اس کا رجوع کا حق ختم ہو جائے گا. پھر یا تو سیدھی طرح سے عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے. قرآن کی بہت ساری آیات, یہ بات یاد رکھیے گا, صرف اور صرف عورتوں کے سوال کرنے پر آئی تھی. بہت ساری آیات آگے بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ خاص عورت کے لیے, عورت کی وجہ سے اللہ نے نازل کیے وہ قانون, پورا قانون ہی بنا دیا پھر اللہ نے. اور ایسا کرتے ہوئے ایسا اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لے لو. یعنی یہ ایک اللہ نے قانون بنا دیا. اب دیکھیں, جب ہمارے یہاں نا عورتوں کو تو پھر بھی تھوڑا سا درس کا اور اس ٹائپ کا ہم کھینچ کے لے آتے ہیں. ہمارے یہاں مرد کی تربیت کا کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے, کہیں پہ بھی نہیں ہے, گھروں میں بھی نہیں ہے. ماؤں کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بیٹوں کو سکھائیں یا بیٹوں کو بتائیں. مرد کے اوپر اتنی بھاری ذمہ داری ہے. اگر اللہ نے مرد کو ایک درجہ دیا ہے نا, تو یہ درجہ کوئی اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت بڑی فخر کی چیز ہے. یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے اس کے اوپر کہ اس نے اس ایک درجے کو کیسے لے کے چلنا ہے, کتنا بڑا بار ہے اس کے اوپر کہ اس نے اس کو نبھانا ہے, ورنہ کل کو اس کی پکڑ ہوگی. اب یہ دیکھیں کتنی بڑی بات, یہاں پہ ایک قانون ہے پورا کا پورا سورہ بقرہ کے اندر. اللہ کہتا ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کو جو کچھ بھی دے دیا, یعنی وہ اس نے اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے اس کو زیور دلایا, اس کو گفٹ دلائے, اس کو کپڑے دلائے, اس کو کیش دیا, اس کے نام پہ مکان لیا, یا اس کے نام پہ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی چیز, سوئی سے لے کر پہاڑ تک کچھ بھی اس نے اپنی بیوی کو دے دیا, اور اب آ گئی بات طلاق تک, تو وہ اس اپنی بیوی سے ایک سوئی بھی واپس لینے کا مجاز نہیں ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ تم کچھ بھی واپس لے لو. رخصت کر رہے ہو, سب کچھ جو اس کو دیا تھا وہ ساتھ جائے گا اس کے. ہمارے یہاں معاشرے میں کیا ہوتا ہے, جو دیا ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے, وہ تو جو بچی لے کر آئی ہوتی ہے یا عورت لے کر آئی ہوتی ہے اپنے ساتھ جہیز, وہ تک واپس نہیں دیتے. خود ہمارے اپنے چشمدید ہم گواہ ہیں ایسے واقعات کے کہ اس بچی کا جہیز تک نہیں ملا کرتا اگر طلاق ہو جاتی ہے. تو کس وجہ سے؟ دین کا شعور ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے مرد کو کہ میرے اوپر یہ اتنا بڑا بار ہے, میں کیسے قیامت کے دن اس کا جواب دوں گا.
کہ میں نے اس عورت کے ساتھ اتنی زیادتی کی کہ میں نے اس کا بھی مال دبا لیا, میں نے جو اپنا دیا تھا وہ تو کیا میں اس کو دیتا, میں اس کا بھی واپس نہیں کر سکا. تو یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے. خواتین کو اپنے بیٹوں کی خاص طور پر تربیت ضرور کرنی چاہیے کہ اس معاملے کے اندر اللہ نہ کرے کہ یہ معاملات آئیں. اللہ کو نہیں پسند, اللہ کو جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام طلاق ہے, لیکن پھر بھی اللہ نے آپشن رکھا کہ انسان ہے, مزاج نہیں ملتے تو یہ آپشن ضرور ہونا چاہیے. لیکن آپشن کے ساتھ اللہ نے یہ کہا کہ تم کچھ بھی واپس نہیں لو گے. البتہ یہ صورت مستثنا ہے کہ زوجین کو اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو. اسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہیں رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر قید کی حاصل کر لے. یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں, ان سے تجاوز نہ کرو, اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں. یعنی یہاں پہ بات یہ آ گئی کہ عورت نہیں رہنا چاہتی, عورت کو لگتا ہے, اور ان دونوں کو بھی یہ ہو کہ بھائی ہم اگر ساتھ رہے تو اس کے بعد ہم پھر حدود الہی کو توڑ دیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے ہم اس کو فالو نہیں کر سکیں گے, تو وہ حدود ٹوٹ جائیں گی اور ہم ایک دوسرے کے لیے گناہ گار ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس طرح سے عورت کے لیے بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارا شوہر تمہاری جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے, اور اسی طرح سے مرد کے لیے ہے کہ اگر مرد نے اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہ کیا تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا, اس کا آدھا دھڑ ہوگا ہی نہیں, وہ آدھے جسم کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا سزا کے طور پر. تو اس لیے جب یہ صورتحال ہو جائے اور ساتھ رہنا بہت ہی محال ہو جائے تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ علیحدگی کر دی جائے دونوں کی, اور پھر کوئی درمیان میں بیچ میں پڑے. اور مرد اگر یہ چاہتا ہو کہ بھئی میں نہیں اس کو چھوڑنا چاہتا جیسا بھی ہے لیکن میں اس کو چھوڑوں گا نہیں, اور عورت چاہتی ہو کہ مجھے ہر صورت میں اس سے علیحدہ ہونا ہے, مجھے لگتا ہے کہ میں اس کے ساتھ رہوں گی تو میرے ایمان کو بھی نقصان پہنچے گا اور میں اس کے حقوق بھی نہیں ادا کر سکوں گی, تو ایسی صورت کے اندر عورت کو جو حق مہر ہے اس حق مہر میں سے یا شوہر نے جو کچھ اس کو دیا ہوا ہے ان میں سے کوئی بھی ایک چیز واپس کر دے اور کہے کہ میں اس کے عوض جو ہے اس سے خلا لینا چاہتی ہوں. یہ اس صورت میں یہ معاملہ ہوگا. تو اسی طرح سے ایک جو ہے وہ ایک صحابیہ تھیں, وہ آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی نا, مجھے اس کی شکل پسند نہیں ہے, مطلب مجھے پسند ہی نہیں ہے اس کی شکل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا, ہمارے ہاں عورت کے اوپر نا بڑا ظلم کیا گیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. ہم چونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہے نا تو ہمارے ہاں بس وہ ایک کانسیپٹ بن گیا ہے کہ بس عورت ستی ہو جائے, مری جائے, جنازہ ہی نکلے اس کا, لیکن اس کو کبھی بھی یہ اختیار نہ ہو کہ وہ علیحدہ ہو جائے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایسے واقعات ہم نے بہت دیکھے کہ جہاں آپس میں نہیں بن رہی, کوئی بات نہیں بن رہی, انسان ہے, مزاج نہیں ملا ایک دوسرے سے, بجائے اس کے کہ وہ بالکل آخری عمر تک جانے تک ایک دوسرے کو برداشت کریں اور چپکلش ہوتی رہے اور نفرتیں دلوں میں بھریں اور بچوں کی بھی تربیت خراب ہو, اس سے بہتر ہے کہ علیحدہ ہو جائے. وہ خاتون آئی اور آگے کہنے لگی کہ مجھے اس کی شکل پسند نہیں ہے, مطلب میں اپنے شوہر کی شکل نہیں پسند کرتی اور اس وجہ سے میں اس کے حقوق بھی خوش دلی سے ادا نہیں کرتی. تو یعنی ان کو یہ خوف تھا کہ بھئی میں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کے ہاں میری کوئی پکڑ ہو, اور وہ انہوں نے کہا کہ میں نہیں رہنا چاہتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم نہیں رہنا چاہتی تو تم بتاؤ تم اس کو کیا واپس کرو گی یا تم کس کے بدلے میں اس سے کھلا لو گی. تو مطلب وہ جو صحابیہ تھی نا, خاتون تھی, انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے انہوں نے جو گفٹ کیے ہوئی ہیں چیزیں ان کے اندر ایک کا باغ ہے وہ میں واپس کرتی ہوں, ان کو ان سے کہیں کہ مجھے کھلا دے دیں. تو فوراً کھلا ہو گئی. اب اس وقت کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا کے ان خاتون کو نہیں کہا کہ تم یہ کیا کرنے جا رہی ہو, تم اتنا اچھا نہیں ہے, کہ میرا تو صحابی ہے, تہجد گزار ہے, یہ تو جنتی مرد ہے, اور تم یہ کیا حرکت کر رہی ہو, تمہیں تو یہ کرنی نہیں چاہیے, صرف شکل کی وجہ سے تم یہ کر رہی ہو. یعنی اس طرح کی کوئی ان کو سمجھانے والی چیز نہیں کی گئی. ان کا ایک اختیار تھا, وہ خاتون تھی. اچھا ایک بات اور اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کماری لڑکی ہے اس کو اپنا نکاح خود کرنے کا اختیار نہیں ہے, لیکن شادی کے بعد اگر عورت کوئی ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ خلا لے لے, اور پھر اس کے بعد خلا لینے کے بعد اور اگر وہ عورت کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہے تو اب اس کو ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اس کی بھی ایک بہت تمہید ہے, وجہ ہے, تفصیل ہے کہ وہ جو لڑکی ہوتی ہے اس لڑکی نے کبھی مردوں کو پرکھا نہیں ہوتا, اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ مردوں کی عادات کیسی ہوتی ہیں, مرد کیسے ہوتے ہیں. اس نے صرف اپنے باپ کو دیکھا ہوتا ہے یا بھائیوں کو دیکھا ہوتا ہے, تو اس کو اس لیے یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اپنا جو ہے خود چوز کر لے. اگر وہ اس کو کوئی پسند آ بھی گیا تو وہ پھر بھی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی. جبکہ ایک عورت جب کسی مرد کے ساتھ رہ لیتی ہے ایز اے بیوی بن کر, تو وہ اس کی عادتوں کو سمجھ جاتی ہے, وہ اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے مردوں کو سمجھ جاتی ہے. یعنی یہ سمجھ لیں کہ پھر وہ مرد کی نفسیات کو سمجھ لیتی ہے, پھر اس کو برے اور بھلے کی پہچان ہو جاتی ہے کہ کون سا مرد کیسا ہوتا ہے, جو ایک کنواری لڑکی کو نہیں ہوتی. اسی وجہ سے
شادی کے بعد، طلاق کے بعد یا بیوہ ہونے کے بعد عورت کو یہ اختیار دے دیا گیا، بلکہ اللہ نے قرآن میں یہ کہہ دیا کہ پھر اگر وہ عورتیں جن کے شوہر ان کو چھوڑ چکے ہوں یا وہ بیوہ ہو چکی ہوں، وہ اگر اپنی مرضی سے کوئی شوہر چوز کرتی ہیں تو ان کے باپ اور بھائیوں کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کو روکیں۔ تو یہ سمجھ لیں اچھے طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر عورت کے اوپر یا لڑکی کے اوپر کسی چیز کی کوئی پابندی لگائی ہے تو وہ اس کے ساتھ ظلم نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے بچاؤ کے لیے ہے۔ جہاں اللہ نے یہ سمجھا کہ اب عورت کو اختیار ملنا چاہیے، وہاں اللہ نے عورت کو پورا پورا اختیار دیا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی دل میں یہ خیال نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ کوئی الگ برتاؤ رکھا ہے یا اس کی کیا وجہ ہے، اللہ نے ایسا کیوں کیا۔ اللہ نے بڑی حکمت سے ہر چیز بتائی ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ عورت کچھ اپنا معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔ پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت اب اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اب یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے نا، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے، تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ اب ہم حدود الہی پہ قائم رہیں گے، یعنی اب ہمارے درمیان آپس میں کوئی ایسی چپکلش نہیں ہوگی اور ہم چل سکتے ہیں، آگے لائف گزار سکتے ہیں، تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں بہت کلیئر یہ بات بتا دی گئی ہے کہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، احادیث صحیح آ جائے، یعنی یہ احادیث صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم سے، کہ اگر کوئی شخص محض اپنی متعلقہ بیوی کو اپنے لیے حلال کرنے کے لیے کسی سے سازش کے طور پر اس کا نکاح کرائے اور پہلے سے یہ طے کر لے کہ وہ نکاح کے بعد اسے طلاق دے دے گا، تو یہ سراسر ایک ناجائز ہے۔ ایسا نکاح نہ نکاح ہوگا بلکہ محض ایک بدکاری ہوگی، اور ایسے سازشی نکاح اور طلاق سے عورت ہرگز اپنے سابق شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ حضرت علی اور ابن مسعود اور ابو ہریرہ اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متفقہ روایات یہ ہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے حلالہ کرنے اور حلالہ کرانے والے پر لعنت فرمائی۔ آپ نے کل میرا خیال کسی نے مجھ سے سوال پوچھا تھا اس بارے میں، تو یہ اس کا بہت تفصیل سے جواب ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، اور وہ نکاح نہیں ہوتا، وہ بدکاری ہوتی ہے، اور عورت پہلے شوہر کے لیے جائز بھی نہیں ہوتی۔ ایک منٹ، اب اگر وہ پوری لائف حلالہ کر کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے، اس نے وہاں بھی زیادتی کی، وہ بھی بدکاری تھی، اور اب جو باقی ٹائم گزار رہی ہے وہ بھی حلال اور جائز نہیں ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے، اس کا بہت خیال کرنا چاہیے کہ پلاننگ کے ساتھ حلالہ کچھ بھی نہیں ہے، اسلام میں کوئی پرمیشن، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے جو ایسا، اللہ نے کیا کہا کہ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے روک لو، یعنی 2 طلاقوں کے بعد، یا پھر بھلے طریقے سے رخصت کر دو، اور محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا، یہ زیادتی ہوگی۔ یعنی اگر مرد یہ کہے، کچھ مرد ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں میں اب اس کو ساری زندگی میں دیکھتا ہوں اب یہ کیسے زندگی گزارتی ہے، اب میں اس کو ساری زندگی لٹکا کے رکھوں گا۔ یہاں اللہ تنبیہ کر رہا ہے، بار بار تنبیہ کر رہا ہے، ستانے کے لیے مت کرنا۔ تم یہ مت سمجھنا کہ طلاق کا تمہیں اختیار دے دیا ہے تو تم اب بہت زیادہ پاورفل ہو گئے، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا، یعنی اللہ پھر تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، یعنی یہ تم جو میں نے جو تمہیں پرمیشن دی ہے، یہ پرمیشن میں نے تمہیں اس وجہ سے تھوڑی دی ہے کہ تم اس کو کھیل بنا لو، یہ میری آیات ہیں، یہ میں نے احکامات دیے ہیں تمہیں۔ بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانے نہ ہو۔ اب دیکھیں یہ وہی بات، اب یہ ان سے کہا جا رہا ہے، ان کے باپ اور بھائیوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس بات میں تم مانے نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں، یعنی اب اس کے بعد عورت اختیار ہے اس کو کہ وہ اگر کسی شخص کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے اور وہ کہتی ہے میں فلاں شخص سے نکاح کرنے لگی ہوں، تو اب اس کے پہلے شوہر کو بھی منع کر دیا اور اس کے باپ اور بھائیوں کو بھی، مردوں کو، سب کو کہہ دیا کہ اب تم درمیان میں مت آنا، یعنی وہ اب با اختیار ہو گئی ہے، اسے سمجھ آ گئی ہے کہ کس طرح سے کون سا مرد اچھا ہوتا ہے کون سا برا ہوتا ہے، یہ اس کو چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں، اب وہ اختیار رکھتی ہے۔ ہاں یہ بہت اچھا ہے کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہو، اپنے باپ بھائیوں کو ملا کر اور پھر دوسرا فیصلہ کیا جائے، لیکن با اختیار عورت ہے، عورت کر سکتی ہے جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہوں۔
تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا، یہ مردوں کے لیے خاص طور پہ۔ اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو، تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جو باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ یعنی طلاق ہو گئی اور الگ ہو گئے، اب چھوٹا بچہ ہے، اب باپ یہ چاہتا ہے کہ بھئی میں میرا بچہ جو ہے پورے 2 سال دودھ پیے، تو اس صورت میں دیکھیں اللہ کتنا پیارا ہے، اس صورت میں اللہ کہتا ہے الگ ہو گئے، طلاق ہو گئی، باپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن وہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ اب دیکھیں بچہ تو عورت کا بھی ہے نا، اگر ہم دیکھیں تو اور بچہ تو عورت کا بھی ہے، اگر دودھ پلا رہی ہے تو کون سی بڑی بات ہے، لیکن یہاں بھی اللہ نے عورت کو پروٹیکشن دی ہے۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے کھانا بھی دینا ہوگا، کپڑا بھی دینا ہوگا۔ اب دیکھیں کہ یہاں یہ کسی کو نظر نہیں آتے کہ یہ فیمنسٹ، اس سے بڑے کون فیمنسٹ ہوگا، اس سے بڑے عورت کے کیا حقوق ہوں گے کہ عورت جس کو اس کے شوہر نے چھوڑ دیا، جو طلاق ہو چکی، وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، لیکن اس کا کھانا چلے سمجھ آتا ہے کہ وہ فیڈ کی وجہ سے کپڑا تک دینا ہوگا۔ وہ مرد جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ اس کو کپڑا بھی دے گا اور اس کو کھانا بھی دے گا، اس مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہیں ڈالنا چاہیے۔ یعنی اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو پابند کر دیا تو اب عورت بھی اس کے اوپر زیادتی نہ کرے کہ میں تو برانڈ کے کپڑے لوں گی تو مجھے تو فلاں اور فلاں برانڈ کے بغیر تو میں کپڑے ہی نہیں پہنتی، تو وہ بھجواؤ، اور مجھے تو خوراک بھی میری ایسی اور ایسی ہے تو یہ بھجواؤ۔ یعنی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرنے سے منع کیا کہ میں نے مرد کے اوپر یہ بار ڈالا ہے تو احسن طریقے سے دونوں اس کو پورا کر لیں، اور نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ ہی باپ کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ یعنی دونوں ایک دوسرے کو تنگ نہ کریں۔ اللہ نے دونوں کے الگ الگ حقوق اور پرائز رکھ دیے ہیں۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے۔ اتنا پیارا ہے نا اللہ، یہاں پہ اللہ کہتا ہے باپ نہیں ہے، باپ مر گیا تو اب دودھ پلانے والی کو کون دے گا؟ اب جو باپ کا بھائی تھا یعنی بچے کا چچا، دادا، یا جو بھی ایکس وائی زیڈ اس کا وارث ہے، جس کے پاس اس کی جائیداد گئی ہے یا اس کا مال ہے، وہ جو اس کے وارثین ہیں وہ اس عورت کو کھانا بھی دیں گے اور کپڑا بھی دیں گے۔ یعنی وہ مرد مر بھی گیا لیکن ایسا ہی اس کے وارث پر ہے کہ اگر بچے کا باپ نہیں ہے تو اس کے وارثین اس عورت کو کپڑا اور کھانا مہیا کریں گے۔ لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یعنی وہ کہیں کہ بھئی پیٹ چھڑوا دیتے ہیں اس بچے کو، یا عورت کی کہیں اور شادی ہونے لگی ہے، بچہ لینا ہے، تو یہ اللہ کہتا ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کر دو، تمہارے آپس میں درمیان میں کوئی بھی چیز طے ہو جائے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ بھئی میں کسی اور سے، اس زمانے میں تو ہوا بھی کرتا تھا نا، آج کل تو پھر بھی یہ صورتحال نہیں ہے، اس زمانے میں تو دائیاں ہوا کرتی تھی اور آتی تھی اور لے کے جاتی تھی بچوں کو، تو معاوضہ ہوتا تھا اس کا، تو یہ اس لیے یہاں پہ خاص طور پہ ذکر ہے۔ اور وہ پھر اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور بشرط یہ کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک روکے رکھیں۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بھی وہی عدت ہے اگر پیگننسی ہے اور ڈلیوری اگلے ہی دن ہو جاتی ہے شوہر کی ڈیتھ کے بعد، عدت ختم۔ 2 مہینے بعد ہوتی ہے عدت ختم، 4 مہینے بعد ہوتی ہے عدت ختم۔ عدت کی وجہ اگر پیگننسی ہے، اگر پیگننسی نہیں ہے پھر 4 مہینے 10 دن پورے کے پورے رکنے ہوں گے، اور اگر پیگننسی ہے اور ڈلیوری ایکسپیکٹڈ ہے تو جس وقت ڈلیوری ہوگی وہ پھر 4 مہینے 10 دن کی نہیں، وہ پھر اگر 7 مہینے بعد ہوتی ہے تو پھر 7 مہینے بعد عدت ختم ہوگی۔ تو اس لیے 10 دن پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے کہ اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں۔ لیکن پھر ایک بار دوبارہ ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ انہیں اختیار ہے کہ اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں وہ فیصلہ کریں، اس پر تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب وہاں پہ کیا ذمہ داری تھی کہ تم اپنی عورتوں کے نکاح مشرکین سے مت کرنا، کن عورتوں کے؟ کماری عورتوں کے۔ یہاں پہ عورت بیوہ ہو گئی یا اس کا طلاق ہو گئی تو پھر اللہ نے یہاں پہ اس کو آزاد کر دیا۔ اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں سے منگنی کا ارادہ اشارے کے آئے میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا، اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو۔ یعنی عورت اگر عدت کی حالت میں بیٹھی ہے تو پھر آپ اشارے کنارے میں تو کر سکتے ہیں، لیکن کوئی عہد و پیمان خفیہ مل ملا کے کوئی کہ بس تمہاری عدت ختم ہوگی
تو بس فوراً ہم نکاح کر لیں گے. مطلب اس طرح کی حرکتیں مت کرنا. اس طرح سے یہاں پہ بھی کیوں منع کیا گیا کہ پھر اس عورت کے لیے وہ عدت کا وقت گزارنا مشکل ہو جائے گا. ہاں اشارے کنائے کے اندر ہلکا سا پیغام کسی کے ذریعے پہنچا دینا کہ میرا یہ ارادہ بن رہا ہے, اور وہ کہے کہ اچھا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں بعد میں دیکھیں گے, یہ ٹائم گزر جائے. اچھا یہ ہمارے والے معاشرے میں تو بڑا معیوب سا سمجھا جاتا ہے نا. یہ اس معاشرے کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ ادھر شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور 4 مہینے 10 دن کے بعد 5 مہینے کے بعد دوسرا نکاح کر لیا گیا. یہاں پہ طلاق ہوئی اور وہاں پہ دوسرا کسی اور سے نکاح ہو گیا. یہ بہت عام سی بات ہے نا, اور اب بھی عرب کے معاشرے میں اس طرح سے ہوتا ہے. تو یہ وہاں پہ کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا. تو اللہ نے کہا کہ دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, بس خفیہ عہد و پیمان نہیں کرنا. اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو, اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے. یعنی بس خیال تمہارے دل میں آئے گا لیکن پکا وعدہ وعید کر کے اور پھر وہ حرکتیں نہ کرو. خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے, لہٰذا اس سے ڈرو, اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے. تم پر کچھ گناہ نہیں اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئی یا مہر مقرر. اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے. بھائی کچھ خاندانوں میں ہوتا ہے بیٹے کو پتہ ہی نہیں ہے, ماں باپ نے بچپن سے منگنی طے کر دی, بچہ جوان ہوا اور نکاح بھی کر دیا, بچہ جوان ہوا بڑا ہوا, اب اس کو خیال آ رہا ہے کہ میں تو نہیں کر سکتا یہاں پہ. اب وہ رخصتی سے پہلے ہی اگر اس کو طلاق دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر مہر نہیں بندھا تو پھر بھی تم ایک عورت کو اتنے لمبے ٹائم تک اپنے ساتھ جوڑے ہوئے ہو اور اب وہ تمہارے نام پہ بیٹھی ہوئی ہے, تم اس کو چھوڑ رہے ہو, تو یہاں پہ اللہ نے کہا پھر بھی تم کوئی گفٹ وغیرہ کچھ نہ کچھ ضرور دو. اگر مہر نہیں بندھا, ذہن میں رکھیے گا یہ چیز ہے نا, تھوڑی سی چیزیں نہیں بندھا ہوا, صرف نکاح ہوا تھا, اس کے باوجود اگر تم ان کو طلاق دے رہے ہو, رخصتی نہیں ہوئی تھی, تو بھی کوئی گفٹ وغیرہ ضرور دے. خوشحال آدمی کو چاہیے کہ اپنی قدرت کے مطابق, یعنی جتنی اس کی حیثیت ہے, جتنے اس کے پاس ہے اس کے مطابق دے, اور غریب آدمی اپنی قدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے دے. یہ حق ہے نیک آدمیوں پر. یعنی تم نیک آدمی ہو لیکن تمہارا یہ خیال ہے کہ تم اس عورت کے ساتھ زندگی پوری لائف نہیں گزار سکتے, بجائے اس کے کہ تم اس کو اپنے گھر میں لے آؤ, رخصت کر لو, اس سے پہلے ہی تم علیحدگی اختیار کر لو, لیکن چونکہ اتنا لمبا عرصہ وہ تمہارے نام پہ بیٹھی رہی ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دو. اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے, یہ حق ہے نیک آدمیوں پر, اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی لیکن مہر مقرر کیا جا چکا تھا تو ایسی صورت میں نصف مہر دینا ہوگا. اب دیکھیں سمجھ لیں اس کو کہ مہر نہیں تھا تو گفٹ وغیرہ دو, اور اگر مہر مقرر ہو چکا ہے نکاح کے وقت تو پھر آدھا مہر دینا, اس وقت جب رخصتی نہیں ہوئی تھی. یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتتے ہوئے مہر نہ لے, یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے. دونوں کو یہ بتایا کہ عورت چاہے کہ بھئی جب میں نے اس کے ساتھ رہی رہی ہوں تو میں کیا کروں گی مہر لے کے, مجھے نہیں دینا, یا پھر مرد یہ کہے کہ یار میرے ساتھ اتنا عرصہ میرے نام پہ بیٹھی ہوئی ہے تو بری بات ہے کہ میں اب اس کو اس طرح سے چھوڑ رہا ہوں, کسی بھی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں, میں نہیں اس کے ساتھ لائف گزار سکتا, تو میں اس کو پورا مہر دے دوں. یعنی دونوں کو کہا گیا کہ دونوں یہ کام کر سکتے ہیں, لیکن آدھا تو ہر صورت میں دینا ہوگا, آدھا تو لازمی دینا ہے, لیکن مرد نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے. اور تم یعنی مرد, اور پھر تم یعنی مرد نرمی سے کام لو تو یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ مرد کو کہہ رہے ہیں بار بار کہ تم نرمی سے کام لو, تو یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. یعنی تم پورا ہی دے دو, تم پر ہے تو آدھا فرض لیکن تم فیاضی دکھاؤ. اور ایک عورت جس کا دل بہت کمزور ہوتا ہے, بہت حساس ہوتی ہے, اتنا ٹائم تمہارے نام پہ بیٹھی رہی ہے, تو اب اگر تم اس کو رخصتی سے پہلے طلاق دے رہے ہو تو اس کے دل کو بہت تکلیف ہوگی. تو تم خاص طور پہ کہا کہ دونوں یہ کر سکتے ہیں کہ وہ نہ لینا چاہے اور تم پورا دے دو, لیکن حکم نہیں دیا بلکہ رغبت دلائی کہ تم تقوی سے زیادہ مناسبت یہ رکھتا ہے کہ تم نرمی سے کام لو اور پورا ہی دے دو. آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو, اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ دیکھو انسانوں کا ساتھ رہنا, الگ ہو جانا, آپس کے مزاج نہ ملنا, یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. اللہ نے ہر انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ مزاج ملنا لازمی نہیں ہے. تو پھر اللہ نے کیا کہا کہ اگر تمہاری آپس کے اندر نہیں بنتی کسی بھی معاملے کے اندر, تو جب تم آپس کے معاملات کرو تو اس میں بھی فیاضی کو مت بھولو. ہر شخص یہ چاہے کہ میری طرف سے ذرا زیادہ ہو جائے, کمی نہ ہو بس. اور پھر اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو, خصوصاً ایسی نماز جو محاسن الصلاۃ کی جامع ہو. یعنی یہ کون سی نماز ہے؟ یہ نماز صلوات الوسطیٰ کہا جاتا ہے, یعنی درمیان والی نماز. اس کے بارے میں کافی روایات ہیں, سے پتہ چلتا ہے یہ خاص طور پہ عصر کی نماز ہے, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی بہت زیادہ
حفاظت کرو۔ عصر کی نماز اور فجر کی نماز، یہ دو اوقات ایسے ہوتے ہیں جب فرشتوں کی شفٹ چینج ہوتی ہے۔ جو دو فرشتے ہمارے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں، یہ دو فرشتے صبح فجر کی نماز سے لے کے عصر کی نماز تک ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور پھر عصر کے وقت یہ فرشتے چلے جاتے ہیں اور دوسرے دو فرشتے آتے ہیں، وہ پھر ہمارے ساتھ فجر تک رہتے ہیں۔ تو جب فجر والے فرشتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا تھا، تو اگر بندہ سو رہا ہو تو فرشتے جا کے کہتے ہیں اللہ سو رہا تھا، اور اگر بندہ اللہ کے آگے جھکا ہوا ہو فجر کی نماز پڑھ رہا ہو تو فرشتے جا کے کہتے ہیں اللہ پاک ہم اس حال میں اس کو چھوڑ کر آئے کہ وہ تیرے آگے جھکا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد جب عصر والے فرشتے جاتے ہیں اللہ کے پاس، عصر کے وقت یہ لوگ چلے جاتے ہیں، تو اللہ پھر پوچھتا ہے کہ میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو، تو انسان اگر اللہ کے آگے جھکا ہوا ہو تو کہتا ہے تعالیٰ ہم جب صبح گئے تھے اس کے پاس تب بھی وہ تیرے آگے ہی جھکا ہوا تھا، اور ہم شام کو بھی اس کو اسی حال میں چھوڑ کر آئے۔ اور یہ عصر کی نماز بہت خاص نماز، دونوں وقتوں کی ملتے وقت کی نماز ہے، تو اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت بھی آئی ہے، اور اس نماز کا بہت خیال رکھنے کا بھی آیا ہے کہ اس کی حفاظت کرو۔ اللہ کے آگے ایسے کھڑے رہو جیسے فرمانبردار غلام ہوتے ہیں، بدامنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار ہو، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے، جس سے پہلے تم ناواقف تھے۔ ان میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ کے جا رہے ہوں، ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان نفقہ دیا جائے گا اور وہ گھر سے نہیں نکالی جائیں گی۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں، یعنی سال کے بعد بھی اگر وہ اس گھر میں رہنا چاہیں گی تو وہ رہتی رہیں گی، اور اگر وہ خود نکلنا چاہیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں اس کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ اللہ سب پر غالب اور اقتدار رکھنے والا ہے اور حکیم اور دانا ہے۔ اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ دیکھیں بڑے بڑے نیک نام لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے نیک علماء کے گھروں کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ والے معاملات آتے ہیں نا تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے، پھر وہ ان چیزوں کو فالو نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ حق ہے متقی لوگوں پر کہ اگر وہ اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، تو ان کو یہ ساری چیزیں فالو کرنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام کرو گے، سمجھ بوجھ کر کام کرو گے۔ تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا ہے جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے، اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ مسلمانوں اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن ہو تاکہ وہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ اب دیکھیں یہ بڑی پیاری بات ہے، قرض حسنا۔ قرض حسنا کیا مطلب ہے کہ مطلب اللہ کو قرض، یعنی اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے قرض لینے کی؟ قرض حسنا کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی غرض کے خالص نیکی کے جذبے کے ساتھ کسی کو چپکے سے دے دیے جائے، اور جس کی واپسی کی کوئی آس نہ لگائی جائے، بس خاموشی سے دے دیا جائے، وہ ہے قرض حسنا، کہ جس کو نہ بتایا جائے، نہ جتایا جائے، نہ دوبارہ یاد کیا جائے۔ اس کا اجر بہترین اجر ہے، جس میں حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما، جب یہ آیت اتری تو حضرت ابو دردہ بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اگر میں اپنا قرض حسنا دینے سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول فرمانے لگے کہ جو یہاں پہ دو گے اس کے بدلے میں اس سے کئی گنا زیادہ اچھا جنت میں ملے گا۔ تو انہوں نے کہا اچھا میں اگر اپنا خیبر والا باغ جو ہے وہ اللہ کو دے دوں قرض حسنا تو مجھے وہاں پہ اس سے اچھا باغ ملے گا؟ تو اللہ کے رسول فرمانے لگے بالکل ملے گا۔ تو انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا خیبر والا باغ میں نے دے دیا، یعنی انہوں نے اپنا باغ قرض حسنا۔ اچھا اسی باغ کے اندر ان کی بیوی اور بچے بھی موجود تھے، رہ رہے تھے۔ وہاں سے اٹھے اور اپنے گھر آئے اور واپس آ کے باہر سے آواز لگائی اور کہا کہ ام دردہ باہر آ جاؤ۔ تو وہ خاتون کہنے لگی کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ کہا بچوں کو اٹھاؤ، اپنا سامان اٹھاؤ اور باہر آ جاؤ۔ تو وہ باہر آئی اور آ کے کہنے لگی کہ کس لیے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ میں نے اللہ کو قرض حسنا میں دے دیا یہ مال، اور اس کے بدلے ہمیں بہت اونچا مال ملے گا، یعنی اللہ کے گھر جنت میں ہمیں اس سے بہت اچھا ملے گا۔ اب دیکھیں وہ خاتون بھی نا اسی طرح سے شوہر کو آگے بڑھاوا دینے والی۔ آپ ذرا آج کا امیجن کریں، اپنے آپ کو اور مجھے رکھ کے دیکھیں کہ ہم اگر ان کی جگہ ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ ہم ان کو کہتے ہیں میں تو بعد میں باہر آؤں گی، پہلے آپ اندر آئیں ذرا، آپ نے مجھ سے پوچھ کے دیا کیسے؟
یعنی ہم کتنے سارے سوالات کرتے اپنے شوہر سے، اور اگر ہم اس جگہ ہوتے تو ہم کیا اس کو اسی طرح سے اتنی جلدی ایکسپٹ کر لیتے؟ تو اگر شوہر کسی نیکی کی طرف جاتا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ اس سے بڑھ کر نیکی کی طرف لے جانے والی بنے. اور ان ام دردہ کا کال سنیے کہ جب وہ باہر آئیں اپنے بچوں کو انہوں نے ہاتھ پکڑے باہر نکل آئیں اور باہر آ کے کہنے لگی کیا ہی خوب سودا کیا تم نے ابو دردہ، کیا ہی خوب سودا کیا. یعنی اپنے شوہر کی اور انہوں نے حوصلہ افزائی کی اور بہت خوش ہوئی، اور وہ اسی وقت اپنا گھر بار سب چھوڑ کر نکل گئی، اپنی دوسری جگہ شفٹ ہو گئی. تو کیا پتا چلا ہمیں کہ جب نیکی کوئی ایک کر رہا ہو تو دوسرے کو فوراً چاہیے کہ بجائے اس کو کہ اس کو روکے نیکی کی طرف لے جانے سے، اس کا ہاتھ بڑھائے، اس کو اور آگے لے کے چلے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کر دے گا، اس کے اختیار میں. پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا. انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو. اب یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ ہو گئی، پھر اس کے بعد یوشع بن نون تھے جو نبی تھے، ان کے دور میں پھر جب پوری وہ نسل ختم ہو گئی جنہوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ سوالات کیے تھے اور یہ لوگ پھرتے رہے، پھر اس کے بعد جب وہ نئی نسل اٹھی تو پھر انہوں نے سوال کیا اپنے نبی سے یوشع بن نون سے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں. کیونکہ اس نسل کو پتا تھا کہ ان لوگوں کے اوپر جو ہمارے آبا و اجداد تھے، جو ہمارے والدین تھے، ان کے اوپر عذاب اس لیے آیا تھا اور اللہ اس لیے خفا ہوا تھا کہ وہ جنگ کرنے سے انکار کر دیا تھا. اور انہوں نے کہا تھا کہ تم خود ہی جاؤ موسیٰ، تم اور تمہارا رب جا کے ان سے لڑیں، ہم تو نہیں لڑیں گے. اور یہ وہ آخری بات تھی جس کے اوپر اللہ انتہائی خفا ہو کر اللہ نے کہا بس اب تم لوگ پھرتے رہو یہیں پہ ہی صحرا کے اندر، تمہیں کوئی بستی نہیں ملے گی. تو جب وہ پوری نسل چلی گئی تو ان کی جو اگلی نسل آئی انہوں نے کہا اپنے نبی سے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کروا دو، ہم لڑائی کریں گے اللہ کی راہ میں، ہمیں کسی نہ کسی بستی میں جانا ہے. نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے تو تم پیٹ پھیر کر پیچھے ہو جاؤ. کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خدا کی راہ میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال اور بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں. مگر جب ہم کو جنگ کا حکم دیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا سب پیٹ موڑ گئے. یعنی پھر وہی ہوا کہ بہت تھوڑے سے لوگ ان نبی کے ساتھ رہے، باقی سب کے سب جنگ کا حکم سنتے ہی پیٹ موڑ گئے. اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے. ان کے نبی نے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے. یہ سن کر وہ بولے کہ ہم پر بادشاہ بننے کا وہ حقدار کیسے ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے. نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کی دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیت نے فراوانی کے ساتھ اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیت نے فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں. اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے. اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے. اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ کے مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں جس کو اس وقت فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. اچھا ہوا کیا کہ اب جب انہوں نے کہا کہ ہمارا بادشاہ بنا دیں، لیکن یہ لوگ تو 12 قبیلے تھے اور یہ سردار تھے، تو ان کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے جب بادشاہ مقرر کیا تو ان سب کا بادشاہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو مقرر کر دیا. طالوت انہی کے اندر سے تھا، بڑا طاقتور، بہت ذہین، بہت معاملہ فہم اور بڑی حکمت والا فرد تھا. تو جب لیکن کوئی امیر آدمی نہیں تھا، تو جب اس کو بادشاہ مقرر کیا تو یہ سارے کے سارے وہ ہو گئے کہ سردار تو ہم ہیں، ہم میں سے کسی کو بنایا جاتا، وہ تو کوئی بڑا آدمی نہیں ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا، ان کے نبی تھے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس بنا پر مال اور دولت کی بنا پر نہیں چنا بادشاہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس وجہ سے چنا ہے، یعنی یہ جو ذمہ داری ہے کیا بتاتی ہے کہ جو خلافت کی ذمہ داری ہے، جو کسی کو بھی بادشاہ بنانے کی ذمہ داری ہے، وہ کب ملتی ہے، کس کو دینی چاہیے؟ جس کی دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں ہوں، جس کو حکمت بھی آتی ہو، جس کے اندر طاقت اور قوت بھی ہو، جو ظاہر بھی نظر آتا ہو کہ ہاں یہ فیصلہ کرنے والا آدمی ہے، اس کو معاملہ فہمی آتی ہے. تو یہ ساری اہلیتیں جب ہوتی ہیں تو اس کو پھر وہ اختیار دینا چاہیے. کس چیز کا اختیار؟ خلیفہ بننے کا اختیار. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور پھر نشانی بھی بتا دی کہ اس کے عہد میں تمہیں وہ صندوق ملے گا. اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، ان کا عصا تھا جس سے وہ مارتے تھے اور وہ اژدہا بن جاتا تھا، اور اس طرح کی چیزیں تھی جس کو اس وقت فرشتے اٹھائے ہوئے. اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے، یعنی یہ بہت بڑی نشانی ہے اگر تمہیں سمجھ آ جائے کہ وہ اس کے دور میں وہ تمہیں مل جائے گا. پھر جب انہوں نے مان لیا، کچھ لوگ تیار ہو گئے، کچھ لوگ پلٹ گئے.
پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تو اس نے کہا کہ ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے۔ یعنی اب طالوت جب لشکر لے کر چلا تو اس نے پہلے ہی بتا دیا کہ دیکھو اب ایک دریا آگے آئے گا، اب اس دریا کا پانی مت پینا کیونکہ یہ ایک بڑی آزمائش ہوگی، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں رہے گا، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے۔ ہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو پی لے، مگر ایک قلیل گروہ کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ ہوا کیا کہ وہ سارے پیاسے تھے، دور سے چل کر آئے تھے، منع کر دیا تھا کہ دیکھو اس کا پانی مت پینا، اگر پی لو گے تو پھر وہ قابل نہیں رہو گے۔ مقصد یہی تھا کہ اس پانی میں کچھ ایسا تھا کہ جو ان کی ہمت کو ختم کر دے۔ اگر ایک آدھ چلو پی لو، انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں لیکن سیر ہو کے مت پینا۔ مگر کیا ہوا کہ بہت تھوڑے سے لوگ بچے، باقی سب نے وہ سیر ہو کے پانی پیا، اور پھر جب آگے بڑھے تو ان کی ہمت ہی نہیں تھی۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہا آج تو ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہی نہیں، جس سے لڑنے جا رہے تھے کافر بادشاہ تھا وہ جالوت تھا، جو یہ مسلمانوں کا بادشاہ تھا یہ طالوت تھا۔ یہ آگے گئے اور آگے جا کے انہوں نے کہا کہ ہم سے تو آج تو لڑائی نہیں لڑی گئی، کیونکہ ان کو کہہ دیا تھا کہ اس دریا کا پانی مت پینا، لیکن یہ نہیں مانے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا یا ایک آدھ چلو پیا تھا، وہ ان میں طاقت موجود تھی، اور وہ کیونکہ اللہ پر ایمان لانے والے تھے، فالو کر رہے تھے ساری چیزوں کو، تو انہوں نے وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کی اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم اگر تھوڑے سے بھی ہیں، اگر اللہ کی مدد شامل حال ہے اور ہم اللہ کی مرضی سے یہ کام کر رہے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت قلیل گروہ بھی بڑے گروہ پر غالب آ جاتے ہیں، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اور جب وہ طالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی، بڑی پیاری دعا ہے، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے اور ہمیں کافر گروہ پر فتح نصیب کر۔ آخرکار اللہ کے دن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا۔ اگر اس طرح اللہ انسان کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے نہ ہٹاتا رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفاع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ یہ وجہ صاحب کہ جب یہ لوگ گئے اور انہوں نے اچھا اسی لشکر کے اندر داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ داؤد علیہ السلام حضرت کس کے؟ حضرت سلیمان کے والد، اس وقت ایک کمسن لڑکے تھے اور یہ چرواہے تھے، اور یہ چرواہے تھے نا تو یہ ان کا نشانہ بڑا طاق تھا، یہ اپنی بھیڑوں کو اپنی بکریوں کو بچانے کے لیے نا، بھیڑیا ان کو کھانے کے لیے آتا تھا تو یہ ایک لنگر سا پتھر رکھ کر دھاگے کے اندر بڑی سی رسی کے اندر نا گھماتے تھے، بہت زور سے گھماتے تھے اور اس کو نشانے کے اوپر پھینکتے تھے بھیڑیے کو مارنے کے لیے، تو ان کا نشانہ بہت طاق ہو چکا تھا۔ جب یہ وہاں پہ پہنچے لڑنے کے لیے تو کسی کی ہمت ہی نہیں پڑتی تھی، وہ بلا رہا تھا بار بار جالوت کا، جو وہ دعوت دے رہا تھا کہ آئے کوئی مجھ سے لڑنے کے لیے، ان کی طرف سے کوئی جا نہیں رہا تھا، تو حضرت داؤد نے کہا کہ میں اس کو مار سکتا ہوں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ ان کو مار سکتے ہیں، میرا نشانہ بڑا طاق ہے میں مار سکتا ہوں۔ تو پھر یہاں پہ جو ذکر ہے نا کہ داؤد علیہ السلام نے پھر جالوت کو قتل کر دیا، انہوں نے اس لنگر سے وہ پتھر رکھ کر اور نشانہ گھما کر مارا اور جالوت کو قتل کر دیا۔ تو پھر اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا۔ پھر یہ جو طالوت تھا اس نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی، اور پھر اس طرح سے داؤد علیہ السلام کو وہ سلطنت، وہ بادشاہت، وہ ساری کی ساری ان کو مل گئی۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے نہ ہٹاتا رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، یعنی جب بہت زیادہ کوئی سرکش ہو جاتا ہے نا، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے، یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے ہیں، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے، ان میں سے کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اور کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں میں بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن ہی نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے۔
مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبرن اختلاف سے روکے، اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا. یعنی یہ جو آپس میں لوگوں نے اختلاف کیا، یہ لڑائی جھگڑا کیا، یہ سب کچھ کیا، یہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ اس کو روک سکتا تھا، لیکن اللہ نے ان لوگوں کو اختیار دیا تھا، با اختیار مخلوق بنا کے دیا تھا، اور اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ اپنے اختیار میں کیا کچھ کر سکتے ہیں، کیا یہ اختیار رکھنے کے باوجود چیزوں کو فالو کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں. یعنی یہ ہوا سب کچھ اللہ کے تو اختیار میں. اللہ چاہے تو سب کو ایک دفعہ ہی سجدے میں گرا دے، سب کو چاہے تو، لیکن اللہ زبردستی نہیں کرنا چاہتا. پھر اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی. ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو با اختیار کر دیا تھا، اور اللہ ان کا اختیار دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ اپنے اختیار کا کیا فائدہ اٹھاتے ہیں، ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں یا واقعی فالو کرتے ہیں. تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگوں نے فالو کیا اور اکثریت نے اس اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال متا ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش چلے گی. اور ظالم لوگ وہی ہیں، اصل میں وہی ہیں جو کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں. لیکن پھر وہی آیت آئی نا کہ جس میں وہ دن آئے گا جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، دوستی بھی کام نہیں آئے گی، سفارش نہیں چلے گی. یہی چیز ہے نا کہ دنیا کے اندر کہیں بندہ پھنس جاتا ہے تو یہ کام آتی ہے. تو آخرت میں بار بار اللہ تعالیٰ مائنڈ سیٹنگ کر رہے ہیں، بار بار بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے تمہارے ساتھ کہیں پھنستے ہو تو یہ چیزیں کام آتی ہیں، آخرت میں یہ کام نہیں آئیں گی. آیت الکرسی آ رہی ہے بڑی پیاری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے، اس کے اور جنت میں جانے کے درمیان صرف موت کا وقفہ ہے. یعنی وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا، بشرطیہ کہ اس نے اپنے باقی کام بھی ٹھیک رکھے ہوں. لیکن آیت الکرسی جو لازمی پڑھے گا، آیت الکرسی کا بہت اس کو یہ سب سے خوبصورت آیت ہے، اس کو آیتوں کا سردار کہا جاتا ہے. اس کی بے انتہا فضیلت ہے. جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جہاں پہ کہیں پہ بھی لگے کہ گھر میں کچھ غیر معمولی حرکتیں ہو رہی ہیں، جنات کا کچھ سین ہو رہا ہے، اس طرح کی کوئی باتیں ہو رہی ہیں، آیت الکرسی اور چاروں کل دم کر لیں، ان کو پڑھ کے اپنے اوپر حساب باندھ لیں تو آیت الکرسی جو پڑھ لیتا ہے اس کے اوپر پھر شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا. ویسے تو پوری سورہ بقرہ کے لیے بہت ساری احادیث ہیں کہ جادوگر سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اسی لیے جن گھروں کے اندر ذرا ایسی حرکت نارمل نہیں ہوتی، اپنے مائک میوٹ کر لیں. تو ان گھروں کے اندر یہی کہا جاتا ہے کہ سورہ بقرہ کی کثرت سے تلاوت کی جائے، اس لیے کہ جادوگروں کے لیے، جنات کے لیے سورہ بقرہ کو پانا آسان نہیں ہے. جس نے سورہ بقرہ کو تھام لیا وہ اس کے اوپر پھر کسی بھی چیز کا اثر نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں بھاگ جاتی ہیں. سورہ بقرہ بہت بہت بڑی چیز ہے ان کے مقابلے میں. اور اسی طرح سے یہ آیت الکرسی بڑی پیاری چیز ہے. آیت الکرسی کا ایک آیت، ایک لفظ اس کا جو ہے نا وہ اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے. اس کو ہم نا ترجمے کے ساتھ، لفظی ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، ہمیں اس کے معنی اس وقت بھی یاد ہونے چاہیے جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب ہم اس کو لفظی ترجمے کے ساتھ جب پڑھ لیں گے ایک بار تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم خود پڑھیں گے الگ سے تو یاد رہے گا. اب آپ میرے ساتھ اس کو غور سے دیکھیے گا اور پڑھیے گا. اللہ، اللہ، لا الہ نہیں ہے کوئی بھی الہ، الا سوائے اس کے، الحی وہ زندہ ہے، قیوم وہ قائم ہے، خضو نہیں وہ سوتا، اس کو نہیں آتی نیند، ولا نوم یعنی وہ سوتا بھی نہیں ہے، اس کو اونگ بھی نہیں آتی. لا تاخذہ نہیں آتی اس کو اونگ، ولا نوم نہ وہ سوتا ہے، لہو اسی کے لیے ہے، ماں جو کچھ بھی ہے، فی السماواتی آسمانوں کے اندر، وما اور جو کچھ بھی ہے، فی الارضی زمین کے اندر، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ اسی کے لیے، اسی کا ہے. من ذلذی من کون ہے، ذلذی وہ کون ہے، وہ یشفع جو شفاعت کرے یا سفارش کرے، اندہ اس کے پاس جا کر، اللہ سوائے اس کے، باذن ہی جس کو وہ اجازت دے. من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ کون، کس کی مجال ہے، کون ہے ایسا کہ جو اس کے پاس جا کے سفارش کرے یا کسی کی شفاعت کرنے کی بات کرے سوائے اس کے کہ جس کو وہ خود اجازت دے اور خود کھڑا کر کے کہے کہ آپ سفارش کیجئے، آپ کس کی سفارش کرتے ہیں. یعلم وہ جانتا ہے سب کچھ، علم رکھتا ہے ہر بات کا، ما بینا جو کچھ بھی آگے ہے، ایدیہم ان کے ہاتھوں کے آگے،
جو کچھ بھی سامنے ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ بھی ان کے پیچھے ہے، جو کچھ بھی انسانوں کے پیچھے ہے وہ اسے بھی سب کچھ جانتا ہے، ولا یحیطون، اور اس اور نہیں احاطہ کر سکتی، نہیں گھیر سکتی، بشیء، کوئی بھی چیز، من علم ہی، اس کے علم میں سے، یعنی اس کے علم کا احاطہ، اس کے پورے مکمل علم کو کچھ کوئی بھی نہیں جان سکتا، سوائے اللہ، سوائے بما شاء، جتنا وہ چاہے، اس کے علم کو کوئی بھی چیز نہیں احاطہ کر سکتی، کوئی نہیں گھیر سکتا، کوئی ادراک نہیں پا سکتا، سوائے اتنا جتنا وہ چاہتا ہے کہ مجھے میرا یہ اتنا علم اس کو دے دو تو پھر اس کو ملتا ہے، ورنہ اس کے علم میں سے کسی کو کوئی بھی چیز نہیں مل سکتی، اور کوئی کسی میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے علم کا احاطہ کر سکے۔ وسع کرسی السماوات، اس کی جو کرسی ہے اس کی وسعت اتنی بڑی ہے، اتنی پھیلی ہوئی ہے، اتنی زیادہ ہے کہ سماوات، آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہے، پوری کی پوری چھائی ہوئی ہے، والارض، اور زمین میں چھائی ہوئی ہے، اتنی بڑی کرسی ہے اس کی، ولا یعودہ، اور وہ نہیں تھکتا، وہ تھکتا نہیں ہے، حفظہما، ان دونوں کی حفاظت کرتے ہوئے، یعنی زمین اور آسمانوں کی حفاظت کر رہا ہے وہ بیٹھا ہوا اپنی کرسی کے اوپر، اور وہ تھکتا نہیں ہے ان کی حفاظت، وہ ہوا، اور وہی تو ہے علی، وہ العلی العظیم، وہ ایک بہت بزرگ اور بہت ہی برتر ذات ہے، بہت عظیم ہے وہ۔ اب یہ دیکھیں کیا ہے یہ بالکل تعارف ہے، بہترین قسم کا تعارف ہے، بڑا ہی پیارا۔ اب میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جب تک آپ کسی کو جانیں گے نہیں، جب تک آپ کسی کا تعارف نہیں حاصل کرتے، آپ کو پتہ نہیں چلتا، آپ کے سامنے سے گزر جائے آپ کو تعارف ہی نہیں ہے اس کا، آپ کیسے اس کو وہ پروٹوکال دیں گے جب تک آپ اس کو پہچانیں گے نہیں۔ تو یہ جو اللہ کی آیات آتی ہے نا جن میں اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہوتا ہے، یہ دراصل اس لیے کہ آپ کو پتا چلے، انسان کو پتا چلے کہ اس کی کتنی کوالٹیز ہیں، اس کی کیا کیا صفات ہیں، وہ ہے کیسا، اور پھر اس کو اس کی ان صفات کے مطابق پروٹوکال دیا جائے، اس سے تعلق ویسا ہی رکھا جائے، جس کو یہ پتا ہو کہ ایک کرسی ایسی ہے جو آسمان اور زمین کے اوپر چھائی ہوئی ہے، اس پر جو بیٹھنے والا ہے میں اس کے ساتھ دوستی کر لوں، میں اس کے ساتھ رابطہ بنا لوں، میں اس کے ساتھ تعلق بنا لوں، تو یہ جو دنیا میں کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں ان کے آگے جھکنا نہ پڑے نا، یعنی جس کی اتنی بڑی کرسی، جس کو پتا ہو کہ میرا تو تعلق اس کے ساتھ ہے جو ان سارے کرسی والوں کو چلاتا ہے، تو میری اگر دوستی اس سے ہو گئی، میرا تعلق اس سے ہو گیا، پھر میں کیوں جاؤں گا ان لوگوں کے پاس، کیوں ان سے جھکوں گا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت کرسی بھیجی ہے، یہ بڑی پیاری آیتوں کی سردار کہی جاتی ہے، اور اس کو پڑھنے والا دیکھیں شیطان بھی بھاگتا ہے اس آیت الکرسی سے، اور مزے کی بات کہ یہ آیت الکرسی کا جو بتایا کہ شیطان اس سے بھاگتا ہے، یہ بتایا بھی شیطان نے۔ یہ ایک بڑی لمبی جو ہے وہ حدیث ہے، بڑی پیاری سی، حضرت ابو ہریرہ ایک بار غلے کے نگہبان بنائے گئے، کہیں سے بہت غلہ آیا تھا تو وہ اس کے اوپر نگہبان بنے ہوئے تھے، رات ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ انسان کھڑا ہوا ہے اور اپنے جھولی میں بھرے جا رہا ہے، بھرے جا رہا ہے گندم بہت ساری، تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور انہوں نے کہا میں تمہیں اللہ کے رسول کے پاس لے کے چلوں گا، صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تم تو چور ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، میرے بچے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، میں بڑا غریب آدمی ہوں، بس میں جو ہے نا وہ کل نہیں آؤں گا، بس مجھ سے غلطی ہو گئی، میں ایسے ہی آ گیا تھا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ گئے اور جا کے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول رات کو ایسا واقعہ ہوا، تو اللہ کے رسول پر مسکرائے اور کہا کہ تم نے اس کو چھوڑ دیا، تم نے پکڑا نہیں؟ کہا وہ کل نہیں آئے گا، وعدہ کر کے گیا، آئندہ نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کل پھر آئے گا۔ خیر رات ہوئی، پھر دیکھا انہوں نے تو پھر وہی اسی طرح سے غلہ بھر رہا تھا، پھر وہ رویا پیٹا اور اس نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا کل، مجھے معاف کر دو، مجھے یہ کر دو۔ انہوں نے چھوڑ دیا اس کو۔ صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا تمہارے مہمان کا؟ کہا ہاں رات کو پھر آیا تھا وہ، لیکن وہ بہت معافیاں مانگ کے گیا، اب نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول مسکرائے، انہوں نے کہا کہ کل وہ پھر آئے گا۔ تیسرے دن وہ پھر آیا اور انہوں نے کہا اب تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اب تو میں تمہیں باندھ دوں گا اور صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا، تم چور ہو۔ بہت دیر جھگڑتا رہا وہ، پھر آخر کار اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک چیز ایسی بتاؤں گا کہ وہ تمہارے بہت کام آئے گی، تم مجھے چھوڑ دو۔ تو اس نے پھر کہا کہ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ کیا بات، کون سی چیز؟ انہوں نے کہا کہ اگر تم آیت الکرسی کو پڑھ کے سو گے تو تمہارے قریب شیطان نہیں آئے گا، اور آیت الکرسی شیطان سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، یہ بات اس نے بتائی۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا اور صبح جب گئے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منتظر تھے. انہوں نے کہا ہاں بھائی کیا ہوا تمہارے رات والے مہمان کا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ وہ آیا تو تھا لیکن وہ ایک بات مجھے بتا کے اس وعدے پہ گیا ہے کہ اب نہیں آئے گا, اور اس نے مجھے ایک بات بتائی ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے وہ بات پوچھی تو انہوں نے کہا مجھے اس نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھنے والے کو شیطان نہیں چھوئے گا, شیطان اس سے دور رہے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جھوٹے نے سچ ہی کہا ہے, اور پھر بتایا کہ وہ شیطان تھا, وہ شیطان خود تھا, اور وہ انسان کے روپ میں آ کے غلہ چوری کر کے لے کے جا رہا تھا. اور اس نے یہ بات, یعنی وہ جھوٹا ہے لیکن یہ بات اس نے سچ ہی بتائی کہ واقعی آیت الکرسی پڑھنے والا شیطان سے محفوظ رہتا ہے. تو یہ آیت الکرسی کی بہت ساری برکتیں ہیں, بہت ساری. آپ بھی پڑھیں, نکال کے اس کو تفسیر سے دیکھیں اور اس کا اہتمام کریں, اور ہر نماز کے بعد تو ضرور ہی پڑھیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. یعنی میں نے اتنی سارے اپنے تعارف کروا دیے, میں نے اپنی ڈگریز بتا دی تمہیں, میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا کہ میری کرسی اتنی بڑی ہے, آسمان اور زمین پہ چھائی ہوئی ہے, میں دن رات جاگتا ہوں, مجھے کوئی نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے, نہ مجھے کوئی ان کی حفاظت مجھے تھکاتی ہے, اور ہمیشہ زندہ رہنے والا حی القیوم ہوں. اب اس کے بعد لا اکراہ فی الدین, اتنا بڑا تعارف دینے کے بعد اگلی آیت آتی ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے, کسی کو ڈنڈے کے زور پہ دین میں نہیں لایا جائے گا. اگر کسی ملک کے اندر مسلمان ملک ہے اور وہاں پہ کوئی غیر مسلم رہتے ہیں, ان کو ہرگز یہ پریشرائز نہیں کیا جائے گا کہ وہ اسلام قبول کرے. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ قد تبین الرشد من الغی, اگلی آیت اللہ بتاتا ہے اس لیے کہ قد تبین الرشد من الغی, اس لیے کہ سیدھی بات اور ٹیڑھی بات بالکل چھانٹ کے رکھ دی گئی ہے, صحیح اور غلط کو بتا دیا گیا ہے, الگ الگ مارک کر دیا گیا ہے. ایک راستہ بالکل سیدھا ہے اور ایک راستہ پگڈنڈیوں کے اوپر سے جا رہا ہے, تو تمہارا اختیار ہے, تم نے سیدھے راستے پہ جانا ہے یا تم نے بھول بھلیوں میں گم ہونا ہے. ہر چیز کھول کے رکھ دی ہے, اس لیے زبردستی نہیں ہے. اب دیکھیں, آپ کو اگر دو راستے چوز کرنے ہوں, آپ کے سامنے بالکل سیدھا ایک ٹریک جا رہا ہے جو جاتا ہی بالکل اترتا ہی آپ کی منزل کے اوپر ہے, اور برابر سے ہی ایک اور راستہ جا رہا ہے جو بہت ساری گلیوں سے ہوتا ہوا جائے گا, بہت سارے جگہوں سے گزرتا ہوا ٹیڑھا میڑھا. آپ کا اختیار ہے کہ آپ شارٹ کٹ لے کے اس ایک راستے پہ چڑھیں اور سیدھا جا کے وہاں اتر جائیں, یا آپ ان بھول بھلیوں میں گم ہو کر اور آپ کہیں کہ نہیں میں نے تو گلیوں میں سے گزر کے جانا ہے, تو آپ کو کوئی زبردستی نہیں کرے گا. راستے دونوں بتا دیے, بالکل کلیئر کر دیے, سامنے رکھ دیے, اب آپ کی مرضی ہے آپ نے کہاں پہ کھونا ہے کہاں پہ. اس لیے لا اکراہ فی الدین. پھر اللہ کہتا ہے اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کر اللہ پر ایمان لے آیا, اس نے ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. یہ بڑی پیاری آیت ہے, بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا, کہ جس نے اللہ کا کڑا تھام لیا, یہ اللہ کا کڑا ہے یہ, کہ جس نے بھی باقی ہر چیز کا انکار کر کر اللہ پر ایمان لے آیا اور پھر اللہ کا کڑا تھام لیا, تو وہ لن فسام لہا, اس کے لیے کوئی ٹوٹنے والی چیز نہیں ہے. اب وہ ٹوٹے گا نہیں, اب وہ کہیں ادھر ادھر کوئی اس کو جھپٹ نہیں سکتا, کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا, جس نے اللہ پر ایمان لے کر آ گیا ہو. اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. کبھی کبھی انسان بڑا مایوس ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ تو سنتا ہی نہیں ہے, اللہ تو ہمیں بھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں کیوں اللہ ہماری نہیں سنتا. تو اللہ بار بار یہ کہتا ہے کہ میں سننے والا بھی ہوں اور میں جاننے والا بھی ہوں. تھوڑا سا اگر دیر ہو رہی ہے تو اس میں کوئی اس کی حکمت ہے, بس اس کے اوپر ہم اللہ کرے کہ ہمارا دل ٹھک جائے. ہم بڑے کمزور سے اور بڑے جلد باز سے لوگ ہیں, بڑی جلدی ہم گھبرا بھی جاتے ہیں اور بہت جلد بازی بھی چاہتے ہیں کہ بس جلدی سے ہو جائے جو ہم چاہ رہے ہیں وہ. تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں, میں سب کچھ سن بھی رہا ہوں, میں دیکھ بھی رہا ہوں. اور پھر آگے بھی بڑی پیاری آیت آئی ہے, بڑی ہی پیاری آیت آئی ہے, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ کیا کہتا ہے کہ وہ جو ہے نا اللہ کے جو اللہ ان کا جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی اور مددگار اللہ ہے, یعنی ان کا دوست ہے اللہ. ولی اللہ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کا دوست, اللہ ان کا دوست ہے. اور اللہ ان کا دوستی میں کیا کرتا ہے, پھر اللہ ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے. اللہ خود لے کر آتا ہے. یعنی جو اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں, یہ پوری آیت الکرسی بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دیکھو میرا تعارف ہے, تو اس کے بعد جب مجھ سے تعلق بنا لو گے تو پھر میں کیا کروں گا, میں تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی ملتی. اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی اور مددگار طاغوت ہیں, یعنی شیطان ہے. ایک طرف اللہ نے کہا کہ میں ہوں دوست, جو ایمان لانے والے ہیں ان کا دوست میں ہوں, اور دوسری طرف جو کفر کرنے والے ہیں ان کا دوست کون ہے, ان کا حامی اور مددگار شیطان ہے. وہ کیا کرتے ہیں, اللہ روشنی کی طرف لے کر آتا ہے اندھیروں سے, اور وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں. یعنی اگر وہ روشنی میں پہلے سے موجود بھی ہیں تو یہ شیطان ان کو اٹھا کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. اور پھر یہ کون ہے,
یہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے. اب یہ دیکھیں پھر آ رہا ہے ہم فیہا خالدون. یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ اس حدیث کو شروع میں جو سنائی تھی اس کو ضرور یاد رکھا کریں کہ یہ اصحاب النار ہیں اور ہم فیہا خالدون، جن کو قرآن کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلنے دے گا. یہ وہ لوگ ہیں. اللہ ہمیں ان لوگوں سے محفوظ کرے، پروردگار ہماری نسلوں کو بھی ان لوگوں میں شامل ہونے سے محفوظ کرے. اللہ ہمیں بچائے ایسے لوگوں سے ملنے سے بھی. آمین یا رب العالمین. پھر اللہ فرماتا ہے کیا تم نے اس شخص کے حال پہ غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ اور دیکھیں پھر ابراہیم علیہ السلام کا بڑا پیارا واقعہ کہ اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی. کون تھا یہ بادشاہ تھا نا، نمرود، جس کا حضرت ابراہیم کے ساتھ مکالمہ ہوا تھا. اور یہ بھی آگے آئے گا انشاءاللہ، تفصیل سے ہم پڑھیں گے اس کو کہ ہوا کیا تھا پورا واقعہ. یہاں پہ اللہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ مکالمہ ہو رہا ہے سامنے. جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت تو میرے بھی اختیار میں ہے. اس نے کیا کیا؟ نمرود نے اپنے ہی دربار کے اندر اسی وقت دو قیدیوں کا فیصلہ ہوا تھا. ایک قیدی کا فیصلہ یہ ہوا تھا کہ اس کو پھانسی دے دی جائے اور دوسرے قیدی کا فیصلہ یہ ہوا تھا کہ اس کو رہائی دے دی جائے. تو اس نے جیسے ہی سنا کہ حضرت ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تو اس نے کہا یہ تو میرے بھی اختیار میں بھی دے سکتا ہوں. جس کو ابھی ابھی فیصلہ سنایا ہے کہ اس کو پھانسی دی جائے، اس کو رہا کر دو، اور جس کو رہائی کا حکم دیا اس کو پھانسی چڑھا دو. یہ لو، موت تو میرے بھی ہاتھ میں ہے، موت اور زندگی میں نے دے دی. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اگلا جملہ یہ کہا کہ اچھا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال کے لے. اب حضرت ابراہیم نے اگلا دعویٰ یہ کر دیا، اگلی جو چیلنج دیا وہ یہ دیا کہ اللہ تو مشرق سے آتا ہے سورج کو، تو ذرا اسے مغرب سے آ رہا اگر تو خدا ہے تو. یہ سن کر وہ منکر حق ایک دم ششتر رہ گیا. فبہت الذی کفر، یعنی اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ بولا کیا ہے اور اب میں اس کا کیا جواب دوں. اب وہ کیسے لے کر آئے، مغرب سے کیسے نکال کر لائے؟ تو وہ ایک دم سے بالکل ایسے مبہوت ہو گیا، اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں جواب کیا دوں. مگر اللہ کیا فرماتا ہے، اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا. یعنی اس کے دل میں ہوا یہ احساس، ایک بار وہ ہل گیا کہ یہ بات تو اس نے بالکل ٹھیک کی ہے، لیکن پھر اس کے بعد اس کے اوپر اپنی انا کا اور اپنا تکبر کا جو غلبہ تھا وہ طاری ہو گیا، اور وہ کیونکہ ظالم تھا تو راہ راست نہیں دیکھی اس نے. یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کا گزر دیکھو، اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی پڑی ہوئی تھی. اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ دوبارہ کیسے زندگی بخشے گا. اب یہ حضرت عزیر تھے. حضرت عزیر بھی اللہ کے نبی تھے. اور بس دیکھیں جو جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل، جن کے رتبے اونچے ہوتے ہیں نا ان کو اللہ بالکل چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ بھی پکڑ لیتا ہے. ابھی آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ کہف کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کچھ سوالوں کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ میں انشاءاللہ کل بتاؤں گا، بلکہ صرف یہ کہہ دیا کہ میں کل بتاؤں گا. اللہ نے وہی روک لی کہ تم نے کیسے کہا کہ میں کل بتاؤں گا، تم نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا. اسی طرح سے یہاں پہ یہ ایک نبی تھے اور یہ گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کوئی عذاب والی بستی تھی جو پوری کی پوری ہلاک ہو چکی تھی. تو ایسے ہی ان کے دل میں ایسے ہی خیال آیا، مطلب انہوں نے کوئی بات نہیں کی، کچھ بھی نہیں، ان کے دل میں ایسے خیال آیا کہ یہ جو بستی پوری کی پوری الٹ گئی اور اس کو عذاب مل گیا، ختم ہو گئی، اب اللہ اس کو زندہ کیسے کرے گا. اللہ نے وہیں 100 سال کے لیے ان کو مار دیا. اللہ نے اپنے نبی کو اسی وقت 100 سال کے لیے مار دیا، روح قبض کر لی اور 100 سال تک وہ مردہ پڑا رہا. سورہ کہف میں وہ زندہ تھے، وہ 300 سال تک زندہ تھے، ان کو کربٹ دلواتا تھا اللہ. یہاں ان کی روح قبض کر لی 100 سال تک، اور پھر اللہ نے دوبارہ ان کو 100 سال کے بعد زندگی بخشی اور پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے. اس نے کہا ایک دن یا چند گھنٹے رہاؤں گا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے 100 سال ہو گئے اور مجھے مرے ہوئے 100 سال ہو گئے اور میں دوبارہ اٹھوں. تو اللہ نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں تو ایک دن یا دن کے چند گھنٹے رہوں گا. فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اور اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا سی کوئی تبدیلی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جس چیز کو محفوظ رکھنا چاہے اس کو کیسے محفوظ رکھ لیتا ہے. اور کھانا ساتھ تھا اور گدھا ساتھ تھا، کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہوا 100 سال تک. یہ مر کے دوبارہ زندہ ہو گئے 100 سال کے بعد، لیکن جو ساتھ گدھا تھا اس کا کیا حال ہوا. اس کے لیے اللہ نے ان کو کہا دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو اور اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے. یعنی جو گدھا تھا اس کا جو ڈھانچہ تھا وہ بھی بھربری ہڈیاں بن کے نیچے گر چکا تھا، یعنی اتنا خراب ہو چکا تھا، ختم ہو گیا تھا. یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں، اور آپ دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح سے اٹھا کر گوشت پوست اس پر چڑھاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وہ جو گدھا تھا
اس گدھے کی جس کی ہڈیاں بھی بھربھری ہو کر زمین کے اوپر گر رہی تھیں، وہ ساری کی ساری اللہ نے کہا اب یہیں بیٹھے رہنا، تمہارے دل میں خیال آیا تھا نا کہ ہم کیسے زندہ کریں گے، ابھی ہم زندہ کر کے دکھاتے ہیں۔ اب آپ سوچیں، ایک تو وہ بستی جو پہلے ہی بالکل اجڑی ہوئی ہے، جس کے اوپر عذاب آیا ہوا ہے، پھر دوسرا خود 100 سال کے بعد اٹھے ہیں، پھر اس کے بعد اپنا جو گدھا تھا وہ بالکل ہڈیاں اس کی گر چکی زمین کے اوپر بوسیدہ ہو کر، اب وہ ہڈیاں ان کے سامنے ہی ٹھیک ہونے لگی ہیں، خود بخود جڑ رہی ہیں، خود بخود ٹھیک ہو رہی ہیں، پھر ان کے اوپر خود بخود گوشت چڑھ رہا ہے۔ مطلب صرف دل میں خیال آیا تھا کہ یہ کیسے زندہ کرے گا، اللہ نے کہا بتاتا ہوں کیسے زندہ کروں گا، اور پھر ان کے اس گدھے کو پورا کا پورا اللہ تعالیٰ نے زندہ ان کے سامنے کیا، گوشت چڑھایا، چربی چڑھائی، کھال چڑھائی، اور بہترین قسم کا ان کا گدھا بنا کے سامنے کھڑا کر دیا کہ دیکھو ایسے کرو۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ میں نے کیوں کیا، اس لیے کیا کہ ہم تمہیں ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں، تاکہ جیسے خیالات تمہارے دل میں آئے، جب آئندہ آنے والے لوگوں کے دلوں میں خیال آئے تو وہ یہ پڑھ کے سمجھ لیں کہ ہمارے لیے کوئی۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی تو انہوں نے یہ اقرار کیا اور انہوں نے کہا میں نے تو بس سوچا تھا، یعنی میں نے کب کہا کہ اللہ کی قدرت نہیں ہے، اللہ کی یہ بے شک اللہ کی قدرت ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور وہ واقعہ بھی پیش نظر آئے جب ابراہیم نے کہا تھا میرے مالک مجھے دکھا تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں لیکن دل کا اطمینان درکار ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب اللہ تعالیٰ سے اچھی دوستی ہو گئی اور واقفیت ہو گئی، اور ان کا تو لقب بھی خلیل اللہ تھا کہ اللہ کے دوست تھے یہ، تو انہوں نے پھر اللہ سے کہا ایک بار کہ اللہ تعالیٰ ظاہر اللہ سے فرمائش کی، دل میں سوال اٹھا تو اللہ سے کہا کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے کہا کیوں یقین نہیں آتا؟ کہا نہیں نہیں یقین تو ہے، لیکن بس میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، بس میرا دل کرتا ہے میں تجربہ کروں، میری آنکھوں کے سامنے ہو۔ تو اللہ نے کہا اچھا پھر ایسا کرو کہ تم 3 پرندے لے لو، 4 پرندے لے لو، اور ان کو اپنے آپ سے خوب مانوس کر لو، یعنی تمہاری ایک آواز کے اوپر وہ بھاگتے ہوئے آئیں، اتنا مانوس ہو جائیں وہ۔ پھر اس کے بعد ان کو کاٹ لو، کاٹ کے ان کو ان کا قیمہ ٹائپ بنا لو، اور پھر وہ اٹھا کے ایک ایک الگ الگ 4 پہاڑوں پر رکھ کر آ جاؤ، یعنی ان کو مکس کر کے، اور پھر ان کا ایک ایک جز لے ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، اور پھر ان کو پکار وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ یعنی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم نے یہی کیا کہ 4 پرندے لیے، ان کو اپنے سے مانوس کیا، پھر ان کو ذبح کیا، ان کو مکس کیا، کسی کا ہاتھ کسی کے ساتھ، کسی کا پیر کسی کے ساتھ مکس کر کے، اور الگ الگ پہاڑوں پر رکھ کر آ گئے، اور خود درمیان میں بیٹھ گئے، اور پھر وہاں پہ بیٹھ کے ان کو جس نام سے پکارتے تھے اسی نام سے آواز لگائی، تو 4 پرندے یعنی اس کا جسم کس کا کہاں کس کا کہاں وہ سب ملتا ہوا وہ 4 پرندے ان کے پاس آ گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے کہ دیکھو جب میں کوئی چیز کرنا چاہتا ہوں تو بس میں کہتا ہوں کن، اس کے لیے مجھے کسی بھی اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا، بس میں کن کہتا ہوں اور ہو جاتی ہے۔ تو پھر خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے، اس کی 7 بالیں نکلے اور ہر بال میں سے 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے اور زیادہ بڑھاتا ہے، اور وہ فراخ دل بھی ہے، فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ یعنی ایک دانہ بویا، جیسا گندم کی بالیں ہوتی ہیں نا، ایک دانہ گندم کا بوتے ہیں 7 نکلتی ہیں، اور ہر اس میں سے 100 نکلتی ہیں، وہ 700 ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تمہارے صدقات کو ایسے ہی بڑھاتا ہے اور ایسے ہی ان کو بڑھا چڑھا کے اجر دیتا ہے۔ جیسے وہ حدیث سنائی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو ایسے پالتا ہے جیسے بکری کے بچے کو پالتے ہیں، گائے کے بچے کو پالتے ہیں۔ قیامت کے دن چھوٹی سی نیکی ہوگی لیکن اللہ اس کا اجر اتنا بڑھا چڑھا کے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، بشرط یہ کہ وہ اخلاص کے ساتھ کی گئی ہو، جتائی نہ گئی ہو۔ پھر اس کے بعد کیا کہا اللہ نے کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے، یہ بہت اہم بات ہے۔ اللہ کو وہ مال ہرگز ہرگز پسند نہیں ہے جس کے دینے کے بعد جتایا گیا، وہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ بالکل آپ سمجھے آپ نے اپنا بینک بیلنس خود ہی آگ لگا دیا، زیرو کر دیا آپ نے اپنا، وہ اکاؤنٹ ہی ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، دیکھتا ہی نہیں ہے۔ جس کے بعد کوئی جتانا ہے، اللہ کہتا ہے اس کے بجائے تم کوئی اچھی بات کر دو، صدقہ مت دو، لیکن تم کسی کا دل مت دکھاؤ۔ اللہ کے ہاں دل دکھانے والی اتنی سخت حدیث ہے نا کہ اگر آپ نے کسی کو تکلیف دی اپنی زبان سے، اس کا بہت بہت بڑا گناہ ہے اس کا۔ اللہ کہتا ہے کہ جو خرچ کرتے ہیں پھر احسان نہیں جتاتے اور نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں ہے۔ ایک میٹھا بول کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی
اللہ کہتا ہے کہ تم نے کوئی ڈھیر سارا مال دے دیا کسی کو، خوب اچھی ساری کسی کی مدد کر دی، لیکن پھر اس کے بعد تم نے اس کو جتا دیا. تو جتانے کا اتنا سخت منع ہے. اللہ نے کہا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، تو وہ اس کے اوپر تم چشم پوشی کر لو. اللہ کہتا ہے کہ تم اس کے اوپر چشم پوشی کر لو اور تم اس بات کو اگنور کر دو کہ اس نے کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے. جیسے اب مثال کے طور پہ ہمارے گھر میں کوئی سرونٹ ہے، اب اس سرونٹ سے کوئی نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے، اب آپ کو بہت ناگوار گزرا، بہت ہی برا لگا آپ کو، لیکن آپ نے کیا، اللہ کی وجہ سے آپ خاموش رہے اور آپ نے کہا نہیں یار میں اب اس کو یہ احساس دلاؤں اور میں اس کو ذلیل کروں گا اس بات کے اوپر کہ جی اس نے یہ نقصان کر دیا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے کہ تمہیں کوئی بات ناگوار گزری اور تم چپ کر گئے، بجائے اس کے کہ تم نے اس کے ہاتھ میں 5,000 روپے پکڑائے مدد کے اور 100 بار تم نے اس کو جتا دیا. اس سے اچھا یہ کہ تم اپنے 5,000 اپنے پاس رکھ لو، لیکن جب اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو تم اس کو چشم پوشی کر دیا کرو، خاموش رہا کرو. یا کوئی میٹھا بول، کوئی اگر انسان بہت دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، تمہارے سامنے اپنا کوئی دکھ بیان کر رہا ہے، تو تسلی سے اس کی بات سن کر اس کو 2-4 جملے میٹھے بول کر اور اس کو ریلیکس کر دو. یہ اس سے بہت اچھا ہے کہ تم کسی کو پیسے دے کر 100 بار جتاؤ. یعنی اگر تم نے کچھ دینا ہے تو تم دینے کے بعد جتاؤ مت. یہ اس سے بہتر ہے کہ جس کے پیچھے دکھ ہو. اللہ بے نیاز ہے اور بہت باری اس کی صفت ہے. یعنی اللہ کو ضرورت نہیں ہے تم اللہ کے نام پر یہ چیزیں دیتے ہو اور پھر لوگوں کے سامنے بیٹھ کے جتاتے ہو، میں نے فلاں کو اتنے راشن بھیج دیے، میں نے فلاں کی اتنی مدد کر دی، اللہ کے نام پر میں نے یہ دے دیا اور وہ دے دیا. اللہ کو حاجت نہیں ہے ان چیزوں کی، اللہ ان کے لیے کہیں اور سے بندوبست کروا دے گا. اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے. اور اے ایمان لانے والوں، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر. اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، جب زور کا میंہ برسا تو ساری مٹی بہ گئی اور صاف چٹان رہ گئی. یعنی آپ اپنے صدقات اور اپنی زکوٰۃ اور اپنا جو بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کو ضائع مت کرو. بس اس کا سارے کا مفہوم یہ ہے کہ اس شخص کی طرح سے جیسے چٹان کے اوپر کوئی مٹی پڑی تھی اور بارش ہوئی اور وہ مٹی بہ گئی، کچھ بھی دلچسپ نہیں ہوا اس چٹان میں، جو فائدہ نہیں ہوا اس چٹان کو پانی بارش کے بہنے کا. اسی کی بنسبت اگر وہ پانی کسی مٹی کے اندر جاتا ہے، کسی زرخیز زمین میں جاتا ہے، تو وہاں سے پھول پودے درخت سب کچھ نکلتے، فائدہ ہوتا اس مٹی کے بہنے کا. صاف چٹان کے اوپر بہنے کا کیا ہوا، بہ گئی بس، ختم. اسی طرح تمہارے صدقات بہ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں. بخلاف اس کے کہ جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات اور قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، یعنی خوش ہو کے خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، کسی اونچی سی جگہ پر ایک باغ ہو اور زور سے بارش ہو جائے تو وہ دگنا پھل لے کر آئے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ہلکی سی فوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے. تم جو کچھ بھی کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں. آپ دیکھیں یہ وہی بات اسی کا الٹ آ گیا کہ اگر وہ نیک نیتی سے کی جائے، اخلاق سے کی جائے، تو وہ ہلکی سی فوار، تھوڑے سی ہی لوگوں کی مدد کی لیکن اخلاص اتنا تھا تو اس کا بہترین اجر ملے گا، اس کی بہت بڑی فصل تیار ہوگی. لیکن بہت سا مال خرچ کر دیا، اخلاص نہیں تھا، ریاکاری تھی، تو وہ چٹان تھی جس کے اوپر سے سب بہ گیا، کچھ بھی زمین نے جذب نہیں کیا اور کوئی اس کا پھل نہیں نکلا. تو اللہ کہتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو اور نہروں سے سیراب، کھجور اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ بوڑھا ہو چکا اور اس کے کمسن بچے ابھی کسی لائق نہ ہو. اس طرح اللہ تمہیں اپنی باتیں بیان کرتا ہے تمہارے سامنے شاید کہ تم غور و فکر کرو. یعنی تم خود سوچو کہ تم اگر ایسے بوڑھے ہو جاؤ اور تمہارا سب کچھ تباہ اور برباد ہو جائے، عین اس وقت بگولا آ کے کھا جائے اس کو جبکہ وہ بوڑھا ہو چکا ہو، اور دوبارہ، یعنی بوڑھا ہونے کا مطلب یہ کہ اب دوبارہ اس کے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ دوبارہ سے اپنے باغ کو لگا سکے، اور بچے بھی اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ بچے بھی اس کی ہیلپ کر کے نہیں کر سکتے. ایسی صورت میں تمہاری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. تو تم اپنے صدقات کو، اپنی نیکیوں کو جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ کی راہ میں دوڑ دھوپ کرتے ہو، تو اس کو ضائع مت کیا کرو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی حفاظت بھی کرو. جب کر لیتے ہو تو پھر اس کو سنبھال کے رکھا کرو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے تمہاری زمین سے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو. دیکھیں نا وہی بات آ گئی، جو چیز پسند نہیں آ رہی، جو کپڑا کلر فیڈ ہو گیا وہ دے دو، جس کے اوپر سے دل اٹھ گیا وہ دے دو. اللہ کہتا ہے نہیں،
بلکہ جو مال تمہارے پاس ہے اس میں سے بہترین حصہ دیا کرو. ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری بری چیزیں چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو. حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم ماذ برت جاؤ، یعنی بس لے کے سائڈ پہ ڈال لی لیکن دل بالکل خوش نہ ہوا. اور اگر کسی نے وہی چیز دے دی تو کہا کہ دیکھا یہ انہوں نے مجھے یہ دیا ہے، میں یہ کپڑے پہنتی ہوں، میں اس طرح کی چیزیں پہنتی ہوں اور انہوں نے مجھے سمجھا کیا ہے. لیکن خود دوسروں کے لیے وہی چیزیں چوز کرو تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں، تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے. شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے، یعنی شیطان تمہیں کہتا ہے کہ تم مفلس ہو جاؤ گے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے. اللہ بڑا فراغ دست اور دانا ہے. یعنی شیطان تمہیں کہتا ہے کوئی بات نہیں، تو ہلکا پھلکا دے کے دے دو، کون سا تم ان کو کون سا فرق پڑے گا، دے دو ان کو، ہلکے والے بھی لے کے دے دو، چلے گا اتنا. اور تمہیں ڈراتا ہے کہ تم اگر ان کو بھی اتنا ہی دو گے تو تم اپنے کہاں سے تمہارا پورا ہوگا. اللہ کہتا ہے نہیں، وہ تمہیں ڈراتا ہے مفلسی سے اور اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے. اللہ بڑا فراغ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے بڑی دولت مل گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حکمت جو ہے وہ دین کا سر ہے. جیسے ہر چیز کے پارٹ ہوتے ہیں نا، تو جس طرح سے جو حکمت ہے، جس کو حکمت مل گئی اس کو بہت بڑی چیز مل گئی. حکمت کا کیا مطلب ہے، ہم پیچھے بھی پڑھ کے گئے نا کہ اللہ نے کیا کہا کہ اللہ با اختیار ہونے کے ساتھ باحکمت بھی ہے. کون سی بات کہاں پر کرنی ہے، کون سی بات کس کو کہنی ہے، کس موقع پر کیا فیصلہ کرنا ہے، اس کو حکمت کہا جاتا ہے. کہ ہر بات، اب بات بہت اچھی ہے، آپ نے بڑی اچھی بات کہی لیکن کسی غلط موقع پہ کر دی، کسی غلط جگہ پہ کر دی، غلط اسٹائل میں کر دی تو وہ حکمت نہیں ہے. حکمت کا جو ہے وہ تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ماحول دیکھ کر بات کی جائے، لوگوں کو دیکھ کر بات کی جائے اور جتنی ضرورت ہے بس اتنی ہی بات کی جائے. تو اللہ کہتا ہے جس کو حکمت مل گئی اس کو حقیقت میں بڑی دولت مل گئی. ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں. تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا اور جو نظر بھی مانی ہو اس کو اللہ کو اس کا علم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اگر اپنے صدقات اعلانیہ بھی دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. اور تمہاری بہت سی برائیاں اسی طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے. یعنی اللہ کہتا ہے کہ تم چپ چاپ اگر دے دو، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دیں تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو. اللہ کہتا ہے تم جب یہ صدقات وغیرہ اور جو لوگوں کی مدد کرتے ہو، اس سے تمہاری جو برائیاں ہوتی ہیں وہ بھی اللہ مٹا دیتا ہے. یعنی ہر صدقہ، ہر نیکی کسی نہ کسی برائی کو ڈیلیٹ کر رہی ہوتی ہے، کراس کرتی جاتی ہے وہ اس کو. اس نے یہ غلطی کی تھی، اس نے یہاں پہ یہ گناہ کیا تھا، آپ نے صدقہ دے دیا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب بھی تم کوئی گناہ کر بیٹھو، جب بھی تم کوئی برائی کر بیٹھو، فوراً صدقہ دے دیا کرو. تمہیں احساس ہوتے ہی صدقہ دے دیا کرو تو وہ اس برائی کا، اس گناہ کا جو گناہ ہے وہ ختم کر دیتی ہے. تو یہاں پہ بھی اللہ وہی کہہ رہا ہے کہ اس طرز عمل سے کیا ہوتا ہے کہ تمہاری برائیاں اللہ مٹا دیتا ہے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے. لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے. اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے. آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو. تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا اور تمہاری ہرگز تلفی نہیں ہوگی. خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گرے ہوئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ یہ بڑے خوشحال ہیں. تم ان کے چہروں پر ان کی اندرونی حالت کا پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے نہیں ہے کہ لوگوں کے پیچھے پڑ پڑ کر کچھ مانگے. یعنی وہ لوگ جو اللہ کے لیے دوڑ دھوپ میں لگے رہتے ہیں، یہ جیسے مسجد میں ہوتے ہیں، امام ہوتے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے جو ادارے چلا رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی پوری کی پوری دین کے لیے وقف کر دی ہے اور ان کے پاس اب ٹائم بچتا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ کریں. تو ان لوگوں کے لیے اللہ نے کہا خاص طور پہ حصہ رکھو اور خاموشی سے ان کو دے دو بغیر بتائے، وہ زیادہ حقدار ہیں. ان کی آنت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے اللہ کے ہاں اللہ سے پوشیدہ نہیں رہے گا. جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں ہے. مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا. اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود جیسی ہی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. سود کی حرمت کی آیت بڑی سخت آیت ہے، بڑی سخت آیت ہے. سود کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کو پیسے دیے، 100 روپے دیے، 1000 روپیہ دیا اور آپ نے کہا کہ اب تم
مجھے 1,500 روپیہ واپس کرنا، تو جو اوپر کا آپ 500 روپیہ لیں گے وہ سود ہے. موٹی سی بات میں نے آپ کو بتا دی ہے. اسی طرح سے یہ انٹرسٹ کے نام پر جو بینکوں میں لیا جاتا ہے کہ یہ سود، ہمارا پورا کاروبار ہی، ہماری پوری زندگی سود پہ چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ بچائے کہ ہمارے ہاں جو پوری قوم کے اوپر عذاب آتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ سود بھی ہے. اسی لیے بار بار مطالبہ بھی کیا جاتا ہے گورنمنٹ سے کہ سود کا کاروبار ختم کیا جائے، سود کو بالکل آہستہ آہستہ کر کے ختم کر دیا جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات کہتا ہے کہ اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے. سود کبھی بھی بابرکت نہیں ہوتا، کبھی بھی پھلتا پھولتا نہیں ہے. بہت لمبی چوڑی اس کی تفسیریں پڑھیے گا. لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے، وہ آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے. تو جو کچھ پہلے وہ کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے. یعنی یہ آیتیں آنے سے پہلے جو کچھ بھی ہو چکا، جو جس کو جتنا سود دے چکا لے چکا، وہ سب ختم. اب نئی زندگی شروع کرے اور اپنا نیا کاروبار شروع کرے اور اس میں سود کا کوئی حصہ نہ رکھے. اور جو اس حکم کے آنے کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے گا، یعنی دوبارہ سے کرے گا، تو پھر وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہم فیہا خالدون. پھر دیکھ لیں، پھر یاد رکھیں کہ سود لینے اور دینے والا ہم فیہا خالدون جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے. مٹھ مارنے کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا؟ اگر آپ لوگ ناردرن ایریاز میں گئے ہوں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بجلی جب وہاں پہ چمکتی ہے نا، تو بہت سارے درخت ایسے ہیں جن کی ٹاپ جلا دیتی ہے بجلی. جب ٹاپ جل جاتی ہے نا کسی چیز کی، تو وہ پھر کبھی زندگی میں بھی اوپر نہیں پڑتا. اگر نیچے سے کہیں سے کٹ گیا، کہیں سے سائڈ سے کٹ گیا، تو وہ اگر کٹ گیا تو وہ دوبارہ سے اگ جاتا ہے، دوبارہ سے ٹوٹ جاتی ہیں، اس کی شاخیں نکل آتی ہیں. لیکن اگر کسی کی ٹاپ کو اوپر بجلی گر جائے، کئی بار ہم نے دیکھے اس طرح کے درخت جن کو بجلی اوپر سے کھا جاتی تھی، تو وہ درخت ہمیشہ زندگی بھر کے لیے وہیں رک جاتے تھے. پھر ان کو پھر کاٹ ہی لیا جاتا تھا جڑ سے، لیکن وہ کبھی بھی دوبارہ نہیں ہوتے تھے. تو سود کا مٹھ مارنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی ٹاپ کے اوپر بریک لگا دی جائے. جب اس کی ٹاپ پہ بریک لگ جاتی ہے، جب وہ دوبارہ سے اوپر سے پھل پھول نہیں سکتا، تو وہ آہستہ 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 ختم ہو جاتا ہے. اور صدقات کے لیے اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ نشو نما دیتا ہے، ان کو فرمان چڑھاتا ہے. جیسے اللہ نے پیچھے بھی ہم پڑھ کے گئے کہ ایک دانہ گندم کا بویا، اس میں سے ایک بالی 100 دانے نکلے، اور پھر 7 بالیاں، پھر 100 دانے، 700 دانے ہو گئے ایک دانے سے. یہ صدقات کا ہے. اور سود تو کسی طرح سے بھی نہیں ہوگا. اور سود کا اتنا سخت سخت آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے اگر تم 73 حصے کر دو، تو اس کا ایک حصہ، اس کا اتنا گناہ ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. اتنا سخت گناہ ہے سود کا. تو یہ سوچ لیں کہ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. اور یہ واحد وہ حکم ہے، سخت ترین آیات ہیں قرآن کی. یہ واحد ایسا عمل ہے جس کے لیے اللہ نے کہا کہ، اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کسی ناشکر بد عمل کو نہیں پسند کرتا. ہاں، ایک اور بات کیا کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ جنگ ہے. ابھی آگے آئے گا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے. کسی بھی گناہ، کسی بھی عمل کے بارے میں اللہ یہ الفاظ نہیں ادا کرتا سوائے سود کے، کہ اگر کسی نے نہیں بات مانی تو وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے. ہاں، جو لوگ ایمان لے کر آئے، اللہ کسی ناشکر بد عمل کو نہیں پسند کرتا. ہاں، جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے. ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خدا سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو. اگر واقعی تم ایمان لائے ہو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اب یہ دیکھ لیں، کوئی بھی پورا قرآن ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، مکمل کریں گے. قرآن کی کسی چیز کے بارے میں اللہ کے یہ الفاظ نہیں ہے. یہ سخت ترین آیت ہے قرآن کی کہ کسی کو اللہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں اور میرا رسول ہم تم سے جنگ کریں گے. اللہ سے، اللہ اگر کسی کے پاس سامنے کھڑا ہو کے جنگ کرنے لگ جائے تو اس کے لیے کہاں بچنے کی گنجائش بچتی ہے؟ اس کو کہاں سے پناہ ملے گی؟ تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ہم کسی بھی حوالے سے، کسی بھی طرح سے ہم اس کے اندر کوئی ہمارا کوئی حصہ ہو اس کے اندر. اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو، تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو. اللہ کہتا ہے میں اتنا ظالم نہیں ہوں کہ میں تم سے یہ کہوں کہ تم سارا کا سارا چھوڑ دو. تمہارا جو اصل سرمایہ تھا وہ تم لے لو. نہ تم ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. تمہارا قرضدار تنگدست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو. یعنی اگر کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اور اس کے پاس بالکل بھی پیسے نہیں ہے، تو تم تھوڑا سا وقت دے دو اس کو. اور اگر تم اسے قرض حسنہ دے دو، یعنی کہ ٹھیک ہے تمہیں معاف کر دیا، تو وہ سب سے اچھا ہے.
اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جب کہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے اور وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا. یعنی تم یہاں پہ دنیا میں اگر اپنا صدقہ چھوڑ دو گے, اپنا قرضہ چھوڑ دو گے, تو قیامت کے دن جب نیکیوں کا بدلے مل رہے ہوں گے تو اس وقت تمہیں اس کا اجر مل جائے گا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو. فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو. اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہو, یعنی قرض لینے والا. اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے. جو معاملہ طے ہوا اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے, لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے. یاد رکھیے کہ قرض کا لین دین چاہے سگے بہن بھائیوں میں ہو, ماں باپ کے درمیان ہو, سگی بہنوں میں ہو, کسی کے درمیان بھی ہو, حکم ہے قرآن کا کہ اس کو لکھ لیا جائے. ایک حدیث کے الفاظ ہیں, بڑے سخت الفاظ ہیں, کہ جو لوگ اپنے معاملات کے اندر لین دین کرتے ہوئے لکھت پڑھت نہیں کرتے اور جب ان کا پیسہ پھنس جاتا ہے تو جن 3 لوگوں کی دعائیں اللہ کبھی بھی نہیں سنتا ان میں ایک وہ شخص بھی ہے جو اپنا لین دین کرتے ہوئے لکھتا نہیں ہے اور اس کا پیسہ پھنس جاتا ہے اور پھر وہ اللہ سے کہتا ہے میرا پیسہ نکلواؤ. اللہ دعا ہی نہیں سنتا, قبول کرنا تو دور کی بات ہے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن کے اندر فرض کر دیا کہ لین دین کے معاملے کو لازمی گواہوں کی موجودگی میں لکھا جائے. ہمارے عام طور پہ معیوب سمجھا جاتا ہے رشتہ داروں کے درمیان, بہنوں کے درمیان, بہن بھائیوں کے درمیان کوئی بھی رشتہ ہو, لین دین کے معاملات کو لکھنا لازمی ہے. یہ سمجھ لیں اس بات کو. اللہ اس کی دعا نہیں قبول کرتا. 3 لوگوں کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا, ان میں سے ایک شخص یہ بھی. تو اسے ڈرنا چاہیے کہ تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے. یعنی اگر کوئی بچہ ہے وہ قرض لے رہا ہے تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ ریٹرن کروائے. پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی گواہی اس پر کرا لو, اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں, تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے. یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونی چاہیے جن کی گواہی کہ تمہارے درمیان معتبر ہو. میرا خیال ٹائم زیادہ ہو گیا. پھر اپنے مردوں میں سے 2 گواہی. اچھا, اس کے اوپر بھی بڑا شور شرابہ ہوتا ہے, بڑی چیخو پکار ہوتی ہے کہ عورت کی گواہی جو ہے وہ 2 کیوں ہے. یہاں پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ معاملات کیسے ہیں. لین دین کا معاملہ ہوتا ہے, کبھی بھی عورت ان چیزوں کے اندر, یا قصاص کا معاملہ ہو, عورت ان چیزوں میں پڑتی نہیں ہے نا, لکھت پڑھت اور اس طرح کی چیزیں یہ مردوں کے کرنے کے کام ہے. یہاں پہ تو عورت اس وجہ سے اللہ نے کر دیا کہ چلو مرد اگر کوئی نہیں مل رہا تو 2 عورتیں لے لو. اور اس کی وجہ کیوں رکھی 2 عورتوں کی, کہ عدالت کے اندر جرح کرتے ہوئے اور چیزوں کے اندر عورت اپنے آپ کو اکیلا تنہا نہ محسوس کرے اور خود اکیلی عورت نہ جائے. ورنہ جہاں پہ گواہی کی بات آتی ہے وہاں پہ جو عورت کے خاص معاملات ہیں, جیسے بچہ, کچھ معاملات ایسے ہیں, حیض کے معاملات ہیں, بچے کے باپ کے معاملات ہیں, ان معاملات کے اندر مرد کی تو گواہی ہی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے, مرد کو کبھی آپ نے دیکھا کہ مرد باہر جھنڈا لے کے نکلا اور اس نے کہا کہ یہاں پہ تو ہماری گواہی موجود نہیں ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک عورت کی گواہی کے اوپر فیصلہ قرار دیا. ایک خاتون آئی اور آ کے کہنے لگی کہ 2 میاں بیوی تھے اور ایک خاتون وہاں تو دودھ پلاتی تھی نا, گائیاں جس طرح ہم پیچھے پڑھ کے گئے. ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی کہ میں نے تو ان دونوں کو دودھ پلایا ہے, یہ تو دونوں رضائی بہن بھائی ہیں. کافی عرصے کے بعد آئیں اور آگے کہنے لگی کہ اس بچے کو بھی میں نے دودھ پلایا ہے اور اس لڑکی کو بھی میں نے دودھ پلایا ہے, یہ تو دونوں میاں بیوی, ان کی تو شادی ہو ہی نہیں سکتی, ان دونوں کو تو میں نے دودھ پلایا, تو رضائی بہن بھائی ہیں. اس عورت کی اس گواہی کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی علیحدگی کروا دی کہ یہ عورت سچ کہہ رہی ہے. یعنی عورت کی جب بات آتی ہے, عورت کے جو معاملات آتے ہیں یا حیض کے جو معاملات ہیں, ان میں ایک عورت کی گواہی کو قابل قبول قرار دیتی ہے. یہاں پہ اس گواہی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کی حیثیت کم کر دی یا عورت کو کمتر قرار دے دیا. اسی طرح سے اسی واقعے کو لے کر آگے حضرت امام شافعی کی والدہ تھی, ان کو قاضی نے بلایا اور ان سے کوئی گواہی پوچھی. انہوں نے جب گواہی دے دی تو قاضی صاحب کہنے لگے کہ ان کے ساتھ جو دوسری عورت آئی ہے اس کو بھی بلایا جائے. تو وہ جو امام شافعی کی والدہ تھی انہوں نے کہا رکیے قاضی صاحب, قرآن یہ کہتا ہے کہ 2 عورتوں کو بلا لو, اس لیے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے. میں بھولی نہیں ہوں, میں بھولوں گی تو وہ دوسری آ کے گواہی دے گی اور وہ بتائے گی میں بھولی نہیں ہوں, میرے ساتھ آئی ہے وہ دوسری, میں لے کر آئی ہوں, لیکن مجھے سب کچھ یاد ہے. تو ان کی گواہی پہ قاضی نے, یہ قرآن کی آیت بھی یہی کہتی ہے کہ اگر وہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے. یعنی 2 ساتھ جائیں گی, گواہی ایک ہی کو دینی ہے,
دوسری اسے بتائے گی کہ تم یہ بات بھول گئی ہو، اگر وہ بھول رہی ہے، اگر نہیں بھول رہی تو گواہی وہ دے دے گی۔ ساتھ جانے کا مقصد یہ ہے کہ عورت خود کو ایسے ماحول کے اندر تنہا محسوس نہ کرے۔ یہاں بھی عورت کی پروٹیکشن کی بات کی اللہ نے، خدا نہ خواستہ عورت کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا گیا۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کہاں کہاں آپ کو کیسے کیسے بچا کے لے کے چل رہا ہے، دونوں طرف سے آپ کو ہاتھ رکھے ہوئے اور آپ کو جگہ بناتا ہوا لے کے جا رہا ہے، آپ کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے کہ یہ گواہ ایسے ہونے چاہیے کہ جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو۔ گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ گواہی دینا فرض ہے، شہادت اللہ نے کہا ہے کہ فرض ہے۔ یہ صرف یہاں کی گواہی نہیں ہے، یہ گھروں کی بھی گواہی ہے۔ گھر کے اندر بہن بیٹھی بھی ہوتی ہے، بھابھی کے اوپر کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے یا ساس کوئی بات کر رہی ہوتی ہے، زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، بیٹی بھی بیٹھی بھی ہوتی ہے، لیکن جب بھائی کے سامنے بات آتی ہے تو بہن صاف انکار کر دیتی ہے کیونکہ ضرب ماں پر پڑ رہی ہوتی ہے نا۔ بہن کہتی ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے بھائی، میں تو موجود ہی نہیں تھی، میں نے تو سنا ہی نہیں، میں نے دھیان ہی نہیں دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ انکار نہیں کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بہت بڑا ہو، چاہے تمہارے گھر کا معاملہ ہو، چاہے کمرے کا معاملہ ہو، چاہے خاندان کا ہو یا کسی اور بڑا معاملہ ہو۔ آیات کے تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھ لو، لکھوا لینے میں تساہل نہ کرو۔ یہ لکھنے پڑھنے والے معاملے کے اندر بھی اللہ نے کہا لین دین کا معاملہ چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہو چاہے بڑے سے بڑا ہو، تمہیں لازمی لکھنا چاہیے، یہ فرض ہے، قرآن کہتا ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی و انصاف ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شبہوں کو شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ یعنی شاید یہ بولا تھا، شاید یہ ہوا تھا، شاید اتنے پیسے دیے تھے، شاید یہ کہا تھا کہ 6 مہینے بعد، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی جب تمہارے پاس لکھی ہوئی ہوگی۔ ہاں، جو تجارتی لین دین دست بس دست تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ یعنی ڈیلی کی ڈیلی جو تمہاری پیمنٹس ہوتی ہیں، جو آ رہی ہوتی ہیں، تم نے ادھر کام لیا مال اور ادھر واپس لے لیا، پیسے لے لیے اس کے، تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کہتا ہے۔ لیکن گواہیوں کے معاملے کو بھی بہت سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو، کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے۔ ہمارے ہاں تو گواہوں کو مروا ہی دیتے ہیں، ستانا تو دور کی بات ہے، اسی لیے گواہ نہیں بنتے لوگ۔ تو یہ بھی خاص اہتمام کیا جائے کہ گواہ کو اور لکھنے والے کو دونوں کو ستایا نہیں جائے گا۔ ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے، اللہ کے غضب سے بچو۔ وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ طے کر لو، یعنی کچھ سامان گروی رکھ کر اور پھر معاملہ طے کر۔ اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اور اپنے رب سے ڈرے۔ یعنی اگر کوئی شخص گروی رکھ کر کوئی چیز گیا ہے کہ میں سفر میں ہوں اور اب میرے پاس لکھنے پڑھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، تو میں یہ اپنی چیز گروی رکھ کر تمہارے پاس جا رہا ہوں، اتنے پیسے مجھے دے دو، میں واپس آ کر تم سے پیسے لے لوں، میں اپنی چیز واپس لے لوں گا اور پیسے تمہیں دے دوں گا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص بھروسہ کر رہا ہے تو دوسرے کو بھی اس پر بھروسہ ہی رکھنا چاہیے اور امانت واپس کر دینی چاہیے۔ اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ۔ دیکھیں یہ حکم ہے قرآن کا کہ گواہی ہرگز نہ چھپاؤ، چاہے وہ گھر کی گواہی ہو چاہے کچھ بھی ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان کرے گا اس کے اندر کہ چاہے اس گواہی کی ضرب تمہارے سگے رشتے داروں پر پہنچ رہی ہو، تمہارے ماں باپ پر ہو یا تمہاری اپنی ذات پر بھی آ رہی ہو، تب بھی تم گواہی نہیں چھپاؤ گے، کیونکہ جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یعنی اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ یہ بندہ یہاں موجود تھا، اس کو پتا تھا کہ دیورانی کے ساتھ یا بہن کے ساتھ یا ایکس وائی زیڈ کسی بھی رشتے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور وہ صرف اس وجہ سے کہ میں کیوں اپنے آپ کو خراب کروں۔ ہمارے یہاں عام طور پر اس لیے چپ رہا جاتا ہے کہ میرا معاملہ ان کے ساتھ اچھا رہے۔ اللہ کے ساتھ معاملہ اچھا رکھیے، سب کے ساتھ اچھا ہو جائے گا، لیکن جب بات آ جاتی ہے شہادت کی تو ضرور دینی چاہیے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے گا، اور پھر اسے اختیار ہے جسے معاف کر دے، جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، اور ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے۔ جب یہ والی آیت آئی نا تو صحابہ کرام بری طرح سے رونے لگے۔ ہمارے ہاں تو ہم تو اس آیت کو پڑھ کے گزر جاتے ہیں، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتا اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ جو کچھ بھی تمہارے دل کی باتیں ہیں وہاں تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ ان کا حساب تم سے لے گا۔ اب ہم تو پتہ نہیں کتنی بار یہ پڑھ چکے ہوں گے نا۔ صحابہ کرام گھٹنوں کے بل گر گئے اور بری طرح سے روئے اور پھر کہا اللہ کے رسول یہ کیسی آیت آ گئی، ایسے کیسے اللہ ہم سے ان باتوں کا بھی حساب لے گا جو ہمارے دل میں آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول یہ مت کیجیے، بری طرح روئے، بری طرح سے بار بار اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کے کہا اس آیت کا اللہ سے کہیے یہ نہ کرے، ہمارے دلوں میں تو نہ جانے کیا کچھ آ جاتا ہے۔
تو پھر ہم اللہ ان کا ہم سے حساب لے گا؟ ہم تو اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم ان باتوں کا بھی حساب دیں گے جو ہمارے دل میں آ جائے۔ تو اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، پھر آگے والی آیتیں نازل ہوئی، اللہ کے رسول نے کہا کہ بس یہ کہو کہ سمعنا واتانا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ پھر اس کے بعد اس آیت کو واپس لے لیا گیا اور پھر یہ اگلی آیت آئی کہ جو بھی یہ آیت پھر منسوخ ہو گئی اور دوسری آیت کیا آئی کہ انسان جب تک اپنے دل میں کوئی بات سوچتا ہے اس کو گناہ نہیں ملے گا الا یہ کہ وہ اس پر عمل نہ کرے، ورنہ پہلے یہ آیت آئی تھی کہ اللہ اس کا بھی حساب لے گا جو تم نے سوچا ہے۔ پھر اس کے بعد جب صحابہ کرام روئے گڑ گڑائے تو پھر یہ آیت آئی، لیکن ان کو کہا کیا گیا کہ تم یہ کہو کہ بس سمعنا واتانا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اللہ تمہیں رحم کر دے گا۔ پھر اللہ نے اگلی آیت دی، رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے، اور یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم نے سنا حکم اور اطاعت قبول کی، اور اے مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے کہا تم یہ کہو، پھر انہوں نے سب نے یہ کہا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آگے؟ اللہ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یعنی اگلی آیت پھر یہ آئی کہ اللہ کسی متنفس پر، کسی انسان پر اس کی قدرت سے زیادہ کوئی ذمہ داری نہیں ڈالتا، یعنی اللہ ہر ایک پر اتنی ہی تکلیف ڈالتا ہے، اتنی ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ سہ سکتا ہو۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی اس کا وبال اسی کے اوپر ہے۔ اور اے ایمان لانے والوں تم یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے رب، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہم سے جو بھی بھول چوک ہو جائے، لا تؤاخذنا ہمیں مت پکڑنا، ان نسینا جو کچھ بھی ہم بھول جائیں، او اخطانا جو ہم سے خطا ہو جائے، ربنا اور اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اور ہمارے اوپر مت ڈال، اسرن کما حملتہ علی الذین وہ بوجھ جیسا تو نے ہم سے پہلے والے لوگوں پر بوجھ ڈالا تھا، یعنی کوئی بھاری بوجھ ہم پر مت ڈالنا، یعنی یہ جو بوجھ تھا کہ سوچ بھی پکڑی جائے گی، خیال بھی پکڑا جائے گا، اے پروردگار جس بوجھ کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت ہی نہیں ہے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، اللہ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے تو ہم پر وہ بوجھ مت ڈالنا، بہی واعف عنا اور ہمارے ساتھ نرمی کا رویہ رکھ اللہ، وغفر لنا اور ہم سے درگزر فرما، ہمیں مغفرت دے دے، ہمیں معاف کر دے، ورحمنا اور ہم پر رحمت اپنی برسا، ہم پر رحم کر، انت مولانا یا اللہ تو ہی تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین اور اللہ تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمانا۔ یہ بہت پیاری دعا ہے، بہت جامع دعا ہے، ہر چیز اس کے اندر آ گئی ہے کہ اللہ خود سکھا رہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور ایک آسمان کا دروازہ کھلا، تو حضرت جبریل نے کہا کہ آج تک آسمان کا یہ دروازہ زندگی میں کبھی بھی نہیں کھلا، یہ پہلی بار کھلا ہے۔ پھر اس دروازے کے اندر سے ایک فرشتہ آنے لگا، تو اللہ کے انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو فرشتہ آیا ہے یہ آج سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں آیا۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ فرشتہ آیا تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے نورین بھیجے ہیں، یعنی دو نور بھیجے ہیں، ایک سورہ فاتحہ اور ایک یہ آخری رکوع اس کا سورہ بقرہ کا یہ والی آیات، یہ آسمان کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے، نور کہا گیا ان کو۔ جس نے یہ پڑھ لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے آمن الرسول سے لے کر اور آخری آیت تک پڑھ لیا اس کے لیے یہ کافی ہو جاتا ہے، یعنی جس نے صبح پڑھ لیا اس کے لیے رات تک کافی ہے، جس نے رات کو پڑھ لیا اس کے لیے صبح تک کافی ہے۔ تو اس کا بہت بہت فضیلت ہے اس کی۔ اور دوسری بات یہ کہ جتنی بھی دعائیں آئی ہیں آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ساری دعائیں ایک تو انبیاء کی دعائیں ہیں جو ربنا والی دعائیں ہوتی ہیں کہ نبیوں نے مانگی ہوئی دعائیں ہیں، یہ قبول ہوئی بھی دعائیں ہیں، اور یہ وہ دعائیں جو رب خود سکھا رہا ہے آپ کو۔ تو ان دعاؤں کی بہت بہت زیادہ فضیلت ہے، ان دعاؤں کو یاد کر لیں، اس رمضان کا ٹارگٹ بنا لیں کہ یہ دعائیں آپ نے یاد کرنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو حفظ کرنا ہے اور اس نیت کے ساتھ پڑھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں قبول کی تھیں اور اللہ ہماری بھی قبول کرے گا، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔